اس ملک کے اندر مذہب کے نام پر جو بربریت ہوئی ہے اس میں جتنا قصور مذہبی علم اور مذہبی علماء کی غلط انٹرپریٹیشنز کا ہے، میں اس سے دگنا قصور یہاں کی اسٹیبلشمنٹ، یہاں کی فوج، یہاں کی ریاست کے وہ ادارے کارپرداز جنہوں نے مذہبی نیریٹیوز کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ ہیلو، السلام علیکم، رمضان الکریم مبارک۔ آج ایک بہت خاص ایپیسوڈ ہے، ہم ان کو سنتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں۔ محمد حسن الیاس آج ہمارے ساتھ ہیں، ڈائریکٹر ریسرچ ہیں غامدی انسٹیٹیوٹ میں، ریسرچ الموارد کے بھی پہلے ہیڈ تھے، تھیولوجن ہیں، عربک لینگویج میں ایکسپرٹ ہیں۔ آپ سب ان کو سنتے ہیں تو مجھے کوئی تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اکثر آپ نے ان کو میزبان والی کرسی پہ دیکھا ہوگا، آج مہمان والی کرسی پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرسٹ آف آل کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا بہت شکر بھائی، آپ کا بہت شکریہ۔ جس طرح لوگ کچھ ہمیں دیکھتے ہیں، آپ کو بھی بہت شوق سے دیکھتے ہیں، بلکہ میں بہت شوق سے دیکھتا ہوں، اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو انٹلیکچولی ریزننگ پہ مبنی، سینسیبلٹی کے ساتھ، کامن سینس، ادب احترام کے ساتھ اختلاف بھی کرتے ہیں، چیلنج بھی کرتے ہیں، اور اویئرنیس پھیلا رہے ہیں۔ اس ملک کے اندر بہت کمی ہے اس ملک میں اویئرنیس کی، اور میں نے بہت ساری آپ کی چیزیں دیکھی ہیں، اینڈ آئی ایم فیلنگ ریئلی پراؤڈ اینڈ آنر ٹو بی اے پارٹ آف یور شو۔ نہیں سر، یہ سارا آنر اور پرائڈ ہماری ہے، کیونکہ آپ جو تعریف میری کر رہے ہیں وہ بجا نہیں ہے، وہ آپ کی تعریف بنتی ہے کہ آپ جس طرح تخلیق ریسرچ سے کام کرتے ہیں کہ کوئی آپ سے اختلاف بھی کرے تو آپ کے پاس اس کی ریسرچ بیکنگ ہوتی ہے۔ آئی تھنک جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، اسلام کے سوال ہوتے ہیں، شاید اس کا جو پہلا سٹیپ ہے ہم وہیں پہ فیل ہو جاتے ہیں۔ اگر میں آپ سے سوال پوچھوں کہ ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ اسلام، کہ ایک سلسلہ اگر شروع کرنا ہے، آپ سائنس کی طرف آ رہے ہیں کہ بھئی اس کی فلسفی کیا ہوتی ہے، تو اس وقت یوٹیوب پہ ہزاروں لوگ ہیں، کتابیں ہزاروں کروڑوں لکھی ہوئی ہیں، کوئی 18 سال کا بچہ ہے، کوئی 19 سال کا بچہ ہے، وہ مسلمان اس لیے کیونکہ اس کے ماں باپ نے مسلمان بنا دیا، اس نے کبھی سیکھا نہیں، اسکول میں اسلامیت لی ہوگی۔ اگر وہ اپروچ کرتا ہے کہ میں پڑھنا شروع کروں، سننا شروع کروں، تو وہ اسلام سمجھے کیسے؟ جی، بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیے 3 لیولز ہیں۔ آپ اگر ایک بالکل عام آدمی ہیں، عام آدمی سے مراد یہ ہے بیسک آپ کی ایجوکیشن ہے، آپ کے اندر کوئی ورلڈ ویو ڈیولپ نہیں ہوا، کوئی کریٹیکل انالیسس کی بصیرت نہیں ہے، آپ کو کچھ زیادہ پتہ نہیں ہوتا، امی ابا نے جو کہہ دیا کیریئر شروع کر دیا، دکان پہ بیٹھتے ہیں، دین اسلام کو جاننا چاہتے ہیں، آپ کو 1 مہینہ چاہیے ہے جس کے مطابق دین کی جو عملی ہدایات ہیں جو اللہ آپ سے چاہتا ہے آپ کریں، وہ سب کی سب آپ سیکھ سکتے ہیں۔ بیسک سکلز ہیں، اس میں عملی چیزیں ہیں، پریکٹسز ہیں، کچھ تھیوری کی چیزیں ہیں، اس میں بھی کوئی بہت زیادہ انٹلیکچوئل ڈیپتھ نہیں چاہیے، کامن سینس اور وزڈم پہ مبنی چیزیں ہیں۔ توحید کا تصور ہے، آخرت کا تصور ہے، نبوت کا تصور ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے، یہ پہلا لیول ہے۔ ہر شخص جس کو محسوس سے ہوتا ہے کہ وہ اس سے آگے نہیں جانا چاہتا اور قیامت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو 1 مہینے کے اندر کسی بھی دین کے عالم کے پاس چلے جائیں، متفق علیہ چیزیں ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر نے کنسنسس کے ساتھ آگے پہنچا دی ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو چھوٹے موٹے اختلاف آپ کو نظر آتے ہیں وہ ان چیزوں میں ہے جہاں پر پہلے سے اختیار موجود ہے۔ نماز پڑھنے آپ جائیں گے، کسی سے پوچھیں گے، وہ کہے گا ہاتھ اٹھا لیا کرو، تھوڑا سا رکھ لیا کرو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جان لیں گے اسلام کیا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کے آپ براڈ بیس ایجوکیشن کے پس منظر سے آئے ہیں، ایک ورلڈ ویو ڈیولپ ہو چکا ہے، ایجوکیشن ہے، لینگویجز کو جانتے ہیں، چیزوں کے ریشنیل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پیچھے کیا ہرمینوٹکس کار فرمایا ہے۔ 3 مہینے چاہیے آپ کو۔ ان 3 مہینے میں آپ نے بیسیکلی قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا ہے۔ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کے بعد علماء نے نمائندہ کتابیں لکھ دی ہیں جس میں دین کے احکامات کو انہوں نے بیان کر دیا ہے۔ غامدی صاحب کی کتاب الاسلام ہے، مفتی کفایت اللہ دہلوی کی آپ کتاب پڑھنا چاہتے ہیں، اسی طریقے سے اور نمایاں کتابیں، مولانا مودودی کی کتابیں ہیں، ان کو آپ پڑھ لیں تو دین کا ایک ورلڈ ویو کمپریہنسو تعبیر ذہن میں آ جائے گی۔ یار اللہ نے کہا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، کیوں پڑھنی ہے، علت، ریشنیل، دین کا مقصد، کوہیرنس، ہر چیز کو آپ کانکریٹ انداز میں اخذ کر سکتے ہیں۔ یہ دوسرا لیول ہے۔ اس دوسرے لیول میں آپ خود باشعور مسلمان بن کے رہ سکتے ہیں۔ رات کو آپ سوتے ہوئے اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ کو جواب ملتا ہے یار میں ٹھیک کر رہا ہوں، ایک عیسائی ہے اس سے میرا اس بنیاد پہ اختلاف ہے، ایک ہندو ہے میں اس بنیاد پہ اس کی بات نہیں مانتا۔ تیسرا لیول ہے جو دین کا علمی مطالعے کا لیول ہے، اور اس مطالعے میں آج کل کی جو یوتھ ہے، جو ہماری اس وقت یونیورسٹی میں طلبہ پڑھ رہے ہیں، براڈ بیس ایجوکیشن سسٹم سے نکلتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں دین کا علمی مطالعہ، انٹلیکچولی دین کو سمجھیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو 6 سے 8 مہینے چاہیے۔ اس میں آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے، اس کے بعد قرآن کی جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے، 3 میجر تعبیرات ہیں اس وقت دنیا کے اندر۔ ایک تعبیر
تصوف کی تعبیر ہے، اس کو امام غزالی ریپرزینٹ کرتے ہیں. ایک سیاسی اسلام کی تعبیر ہے، اس دور میں مولانا مودودی اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ایک تعبیر وہ ہے جس کو ہم لوگ ریپرزینٹ کرتے ہیں، فراہی تعبیر اس کو کہیے، دبستان شبلی کہیے. اس میں پھر آپ کو قرآن پڑھنا ہے، کچھ تفسیریں پڑھنی ہیں. ان لوگوں نے اپنے علم کو مرتب کر کے کتابوں میں لکھا ہے. مثلا غام صاحب نے میزان میں لکھا ہے، انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے، مولانا مودودی نے اس طرح سے کتابوں میں لکھا ہے. تو آپ کو سال ایک کا وقت چاہیے. سورس ریفرنس بکس آپ پڑھیں گے، آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ سب لوگ پورا دین اس کو ہولسٹکلی کیسے دیکھتے ہیں، تعبیر کیا ہے، ان لوگوں کے چیلنجز کیا ہیں، ایک دوسرے سے ان کے اختلاف کیا ہیں. اور میں اگر اس میں سے کسی چیز کو اپنا رہا ہوں اور مجھ سے کل سوال ہوتا ہے تو میں اس کا جواب دے سکتا ہوں. 1 سال چاہیے اگر آپ دین کا سنجیدہ علمی مطالعہ کرنا چاہتے ہیں. سر یہ تو ایک مشکل کام آپ نے دے دیا. موسٹ لوگ جو دیکھ رہے ہیں شاید ان کے لیے مشکل ہو. وٹ آئی واز مے بی گیٹنگ ایٹ از کہ جب ہم امام کو دیکھتے ہیں، امام حنفی ہے، امام شافعی ہے، وہ ایک دوسرے کو خط بھی لکھ رہے ہیں، اختلاف بھی کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی آج کل جس طرح ہم اسلام پیش کیا جاتا ہے وہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، میرے سے جو اختلاف کر رہا ہے وہ کافر بھی ہے. تو اس سے میرے خیال سے لوگوں میں بھی ایک کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے کہ میں اگر غلط طرف چلا گیا تو وہ جو دوسرا بات کر رہا ہے وہ سن بھی نہیں سکتا، وہ کفر ہے. میں اگر لیٹس سے گریک فلاسفی پڑھ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے پلیٹو یہ کہہ رہا ہے، ایرسٹوٹل یہ کہہ رہا ہے، میں نے یہ بات مان لی، تھوڑی یہ بات مان لی، اپنی ایک عقل لاجک اپنایا. جبکہ اسلام میں وہ گنجائش لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں ہے. تو یہ جو ملٹیپلسٹی آف اوپینینس کو ہم برا سمجھا جاتا ہے، کیا آپ کی رائے میں واقعی یہ برا ہے یا غلط طریقے سے ہمیں اسلام پیش کیا جا رہا ہے؟ یہ برا اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ لوگوں نے دین کا شعوری مطالعہ نہیں کیا، اور جو معاملات دینی شعور سے متعلق تھے اس کو ڈسکس کرنے بیٹھ گئے ہیں. اب ایک عام آدمی جس نے دین کو اس کے شعور میں نہیں جانا، حقیقت میں نہیں جانا، اندر اتر کے نہیں دیکھا، اس کے سامنے جب آپ اختلاف بیان کرتے ہیں تو گھبرائے گا نا. وہ یہ کہے گا کہ یار اگر اللہ کا دین ایک ہے تو یہ کیا سارے مولوی آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک ہی بات ہے، یہ ایک بات کہہ رہا ہے، یہ دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے. لیکن اگر وہ انٹلیکچولی دین کا مطالعہ کرے گا تو اس کو پتہ چلے گا یار ایک ٹیکسٹ ہے، ایک زبان میں لکھا ہوا جملہ ہے، اس کو جب سمجھتے ہیں تو اس میں اختلاف ہو جاتا ہے. اختلاف کیوں پیدا ہوتا ہے؟ کانٹیکسٹ سمجھنے میں ہوتا ہے، لفظ کا معنی سمجھنے میں ہوتا ہے، سیاق کلام سمجھنے میں ہوتا ہے. پھر لوگوں کی اپنی اپنی پرسیپشنز ہوتی ہیں، کلچرل بیک گراؤنڈ ہوتے ہیں، ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہوتے ہیں. اس سے یہ دیکھیں، یہ عام آدمی کو کبھی یہ پرابلم ڈاکٹر سے علاج کرواتے ہوئے آپس کے اختلاف میں نہیں ہوتا. ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ ایک رپورٹ دیکھ کر ایک مرض کی تشخیص کرتا ہے، دوسرا کیوں پریشان نہیں ہوتا وہاں پہ. میں سیلز مینس کے پاس جاتا ہوں گاڑی لینے کے لیے، آپ کبھی جائیں گاڑی لینے کے لیے، وہ دونوں آپ کو اپنی گاڑیوں کے ایسے محاسن بتائیں گے، لیکن ہم کوئی پریشان نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ دونوں ایک خاص زاویے سے چیز کو دیکھ رہے ہیں. مذہب کے معاملے میں ہمارے علماء نے جس چیز کو ایجوکیٹ نہیں کیا لوگوں کو، وہ یہ ہے کہ دین کے کچھ مسلمات ہیں جن کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے، اور کچھ چیزیں ہیں جو انٹلیکچولی ہر علم میں پیدا ہو جاتی ہیں. مذہب جب آتا ہے، پیغمبر آیا، مثال دیتا ہوں آپ کو، پیغمبر آ گئے، انہوں نے قرآن لوگوں کو دے دیا، سنت جاری کر دی. اب لوگ پیغمبر کے ارد گرد ہیں، نئی صورتحال پیدا ہوگی تو پیغمبر نے بھی اطلاق کرنا ہے نا کسی نئی اپلیکیشن کے اوپر، وہ اطلاق کریں گے، عالم بھی کرے گا. جب آپ اپلیکیشن میں جاتے ہیں تو اپلیکیشن میں اختلاف ہو جاتا ہے، ہونا چاہیے ہے. یہ اختلاف نہ ہو تو اس کا مطلب لوگ بالکل گونگے بہرے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ایک زاویے سے دیکھ رہے ہیں، دوسرا دوسرے زاویے سے. امام ابو حنیفہ کی آپ نے بات کی، امام ابو حنیفہ سراج الائمہ، ہماری یعنی امت کی جس کو آپ کہتے ہیں گل سرسبز، ان کے اپنے شاگرد کہتے ہیں 30 سے زیادہ ان کے شاگردوں کا حلقہ تھا. وہ ڈس ایگری کرتے تھے، وہ ڈس ایگری کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے اس وقت جو فقہ حنفی آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے وہ امام صاحب کی آراء سے 80% مختلف ہے. ان کے اپنے شاگردوں نے اختلاف کیا، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ دین کا علمی مطالعہ ہے، اور علم کے معاملات میں، پرسیپشن کے معاملات میں اختلاف ہو جاتا ہے. اختلاف رحمت ہے اس باب میں. عام آدمی جب گھبراتا ہے نا تو اس کی گھبراہٹ کا علاج وہ ہے جو میں نے آپ کو پہلے سوال میں بتایا، جس سے آپ بھی تھوڑا سا گھبرا گئے، یار یہ تو سال کا پورا مخبصہ ہے. فلسفہ بھی پڑھتے ہیں نا ہم، سائنسز بھی پڑھتے ہیں ہم، ہر چیز میں 12 سال دیتے ہیں براڈ بیس ایجوکیشن کو، 1 سال نہیں دینا چاہتے دین کے علمی مطالعے کو. علمی مطالعہ، اور دن کا آدھا گھنٹہ چاہیے آپ کو، اور کچھ نہیں چاہیے. ایک قرآن مجید کا نسخہ لیں، ترجمہ لیں، پڑھنا شروع کریں، کاپی پینسل ہاتھ میں ہو، جہاں آپ کو لگے کوئی اختلاف ہے اس کو نوٹ کریں، اس میں نمائندہ تفاسیر دیکھیں. 2 یا 3 اوپینینز ہوتی ہیں زیادہ سے زیادہ، ان کے بڑے علماء سے رابطہ کریں، گوگل پہ جائیں، سرچ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اختلاف پیدا کیوں ہو رہا ہے. جب یہ ماحول پیدا ہو جائے گا اس کے بعد کوئی نہیں گھبرائے گا، ہر کوئی ویلکم. علم کا آگے بڑھنے کا رستہ ہوتا ہے اختلاف. تنقید آپ مغرب کے اندر دیکھیے کہ جو پوری کی پوری سوشل سائنسز کا ریولوشن آیا ہے، ریفارمیشن ہوئی ہے، وہ صرف اسی اختلاف سے ہوئی ہے. اپنے اوپر غور کیا، ری لرن، ری کنسٹرکٹ، ری تھنک کرنا، دوبارہ سے قائم شدہ تصورات کو ریویو کرنا. تو ہمارے ہاں مذہب کبھی بھی شعوری علمی مطالعے کا موضوع نہیں بنا. جب نہیں بنا
اور جیسے ہی مذہبی اختلاف سامنے آتا ہے لوگ گھبرا جاتے ہیں. اس میں آپ نے جو سال کے ہوم ورک کا جو شروعات دی ہے کہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، کیا یہ بھی سچ نہیں ہے کہ اب میں دنیا بھر میں کسی بھی چیز کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، وہ گریک ہو لیٹن ہو، اس میں ایک رائے پائی جاتی ہے کہ جو بھی ٹرانسلیشن ہے وہ ایز سچ ٹرانسلیشن نہیں ہے، وہ ایک اڈیپٹیشن ہے، کیونکہ آپ جس طرح لفظ کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں آپ کا اوپینین آ جاتا ہے یا رائے آ جاتی ہے. تو جو بھی ٹرانسلیٹر ہے، آپ قرآن کے ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں، تھوڑا 19-20 کا 2 ٹرانسلیشن میں فرق محسوس ہوگا. یا آج کل عربک میں وہ لفظ جس طرح استعمال ہو رہا ہے، شاید اسلام کے دور میں 1400 سال پہلے اس طرح نہیں استعمال ہو رہا تھا. تو وہ لینگویج کی انٹریکسیز یا کانٹیکس سمجھے بغیر اگر میں صرف ٹرانسلیشن بھی پڑھ رہا ہوں تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ جو ٹرانسلیٹر ہے اس کی رائے اور اس کی عقل یا اس کی انٹرپریٹیشن آف قرآن ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، ایز اپوز ٹو مے بی دی اوریجنل رائٹرز انٹینشن. بہت اچھا سوال ہے. آپ کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اس کو. پہلا سوال یہ ہے کہ جو ٹرانسفارمیشن آف لینگویج ہے وہ ان اٹ سیلف اتنی قطعی ہے کہ میں اس لفظ کے معنی کو دریافت کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہوں اس عہد میں یا نہیں رکھتا. یہ اپنی ذات کے اندر ایک سیکولر موضوع ہے، یعنی اس کو میں نے اور آپ نے جا کر علم کی دنیا میں کوالیفائی اور ویریفائی کرنا ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ معاملہ صرف قرآن سے متعلق نہیں ہوگا، یہ دنیا کی ہر زبان سے متعلق ہوگا، ہر کلام سے متعلق ہوگا. انسانوں نے جو مسلمات عقلیہ اور مسلمات تاریخ ہیں ان کو اپنے کنسنسس سے آگے منتقل کیا ہے. دیکھیے 2 چیزیں ہوتی ہیں دنیا کے اندر. ایک ہوتی ہے انڈیویژول انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ، وہ ہر شخص اپنے اپنے طور پہ کر رہا ہوتا ہے. اس میں عقل یہ کہتی ہے کہ پرسیپشن کا دخل ہوتا ہے، آپ کی اپنی انٹلیکچوئل کانوٹیشن کا دخل ہوتا ہے، راوی کے تصرفات داخل ہوتے ہیں، زمانے کے گزرنے سے اس کے اندر آمیزش شامل ہو جاتی ہے. کوئی اس ہسٹری کے بارے میں اس قطعیت سے نہیں کہہ سکتا یار یہ وہی ایونٹ ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو نسلیں منتقل کرتی ہیں. جب میں کہتا ہوں نسلیں منتقل کرتی ہیں تو اس سے ایک فرق واقع ہو جاتا ہے. وہ یہ کہ ایک انسانوں کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ وہ کسی چیز کو جھوٹ پر مبنی بنا کر کہ آج سے وہ کہے کہ چشمے کا مطلب چشمہ نہیں ہے، اس کا مطلب گلاس ہوتا ہے، آگے منتقل کر ہی نہیں سکتی. عقلاً محال ہے. کیوں؟ اتنی بڑی تعداد کو پہلے آپ نے جمع کرنا ہے کہیں پہ. مثلا اردو میں ہے نا، اس کو اردو میں لے لیں. بڑا آسان ہوتا ہے کسی بھی فلسفیانہ ٹاپک کو لے کر اطلاق بنانا. اردو زبان ہماری زبان ہے. اردو کے اندر آپ کو لفظ بتائیں مجھے، اس لفظ کے بارے میں آپ جائیں معاشرے کے اندر اور بولیں کہ جی مجھے تو فلاں آدمی نے بتایا ہے کہ اس چیز کا مطلب، اس ٹیبل کا مطلب ٹیبل نہیں ہے، اس کا مطلب تو دیوار ہے. تو لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ آپ کی نفی میں کھڑے ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس لفظ کا معنی تواتر سے آگے منتقل ہو رہا ہے. اٹس اے کنسنسس ان اٹ سیلف. تو زبان کنسنسس سے منتقل ہوتی ہے. ایک لفظ کے 10 معنی بھی ہوتے ہیں، 20 معنی بھی ہوتے ہیں، 50 معنی بھی ہو سکتے ہیں. لفظ کے اندر تجرید بھی ہوتی ہے، گویا معنی جس سے شروع ہوا تھا وہ کرتے 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 بڑی دوسری جگہ پر پہنچ گیا. یہ سب کچھ انسانوں کے درمیان ہو رہا ہوتا ہے اور انسان اتنی بڑی تعداد میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے جب قرآن مجید دیا تو وہ کسی میوزیم میں رکھ کے اس کو رخصت نہیں ہو گئے. لاکھوں کی تعداد آپ کی زندگی میں ہے جن کو آپ وہ زبان دے رہے ہو. قرآن نے کیا کہا کلام دیتے ہوئے کہ بلسانک دے رہا ہوں، بھی تمہاری زبان میں دے رہا ہوں. یہ کوئی لفظ ایسا ہو نہیں سکتا جو تمہیں سمجھ میں نہ آئے. تو جو اولین مخاطبین ان کو تو کوئی پرابلم ہونا نہیں چاہیے، نہیں ہوا. ان مخاطبین نے قرآن کو بالکل اسی زبان کے ساتھ آگے منتقل کیا اور قرآن کے الفاظ کے جو معنی تھے اس کو بھی اسی تواتر سے آگے منتقل کیا. یہ تواتر آج بھی میں اخذ کر رہا ہوتا ہوں. آپ نے قائد اعظم کو دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے، میں نے اکبر بادشاہ کو دیکھا ہے، میں مسلمات تاریخ کو اسی تواتر سے اخذ کر رہا ہوتا ہوں. تو یہ محکم ترین میڈیم آف نالج ہے جس سے لینگویج ٹریول کر کے یہاں پہنچتی ہے. پرابلم کہاں پہ آتا ہے؟ پرابلم وہاں پہ آتا ہے کہ جب ایک مترجم بیٹھتا ہے، لفظ کے 5 معنی ہوتے ہیں، وہ لفظ کا دامن پکڑ کے نہیں چلتا بلکہ اپنے ذہن سے قائم شدہ تصور ہے جس کو لفظ میں داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا لفظ اگر 2 شیڈز رکھتا ہے تو کانٹیکسٹ فیصلہ کن ہو جاتا ہے. لفظ اپنی ذات میں کچھ نہیں ہوتا، لفظ ہمیشہ کلام میں آ کر اپنا معنی دیتا ہے. جب میں آپ سے کہتا ہوں نا یار مجھے نظر نہیں آ رہا چشمہ لا دو، تو اب چشمہ یہ بھی ہے اور چشمہ پانی کا چشمہ بھی، آپ کبھی مجھے پانی کا چشمہ لا کے نہیں دیں گے. تو کانٹیکسٹ ہے. قرآن مجید میں اگر کوئی شخص اس طرح کی تعریف کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. امت کے اندر پوری کی پوری علمی روایت موجود ہے، وہ اس کو بتا دیں گے کہ اس لفظ کا تم نے یہ معنی کیا ہے تو کانٹیکسٹ کے لحاظ سے
کلام کے سیاق کے لحاظ سے، عربی زبان کے استعمالات کے لحاظ سے، ہماری پوری امت کا علم ہے، ہزاروں علماء جنہوں نے قرآن مجید پہ غور کیا ہے، ان سب نے زبان آج آپ میں گھر پہ بیٹھ کے نہیں بنا سکتے. یہ سب کی سب سمائی ہے جو آپ سنتے ہیں وہ آگے چل رہی ہوتی ہے. تو اس بنیاد پہ تم اختلاف نہیں کر سکتے. اب آئیے پریکٹیکل سولوشن پہ. آخری آپ نے سر اس میں بھی اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ چلیں ایک بیسک چیز ہے، کوئی چیز نیگیٹو ہے یا پازیٹیو ہے وہ آبویس ہوگا، پر اگر کوئی لفظ ہے، کوئی اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے ایز ڈیتھ، کوئی اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے ایز ایگزائل، کہ لکھا ہوا ہے اس کو نکال دو. اب نکالنے کا مطلب ہے شہر سے نکالو، دنیا سے نکالو. یہ کیونکہ میرا تعلق قانون سے ہے، مجھے پتہ ہے کہ اسلامک جورسپروڈنس میں یہ کافی ڈیبیٹ رہی ہے. اسپیسیفک ایگزامپل ہی دے رہا ہوں، آپ کو بھی پتہ ہوگا. پر اس میں جب آپ جورسپروڈنس بناتے ہیں، جب آپ لا بناتے ہیں، بڑا فرق پڑ جاتا ہے کہ نکالنے سے مطلب دنیا سے نکالنا ہے یا شہر سے نکالنا ہے. پریکٹیکل ٹرمز میں بہت زیادہ فرق ہے. ایون دو the word may not change, the meaning of the word may not change, but جب آپ اس سے قانون بنا رہے ہیں، جب اس سے پرنسپلز بنا رہے ہیں، زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے. آ جاتا ہے، کیوں نہیں آتا؟ میں نے اس کی نفی نہیں کی، فرق آ جاتا ہے. لیکن فرق آنے کے بعد کیا ہمارے پاس وہ ٹول ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اس فرق کو ختم کر سکتے ہیں، ہم اس فرق کا حل نکال سکتے ہیں؟ یعنی میرے اور آپ کے درمیان کوئی کامن پوائنٹ آف ریفرنس ہے کہ جب آپ اپنی ایک تعبیر میرے پاس لے کر آتے ہیں، مثلاً مثال لے لیتے ہیں نا، مثال بہت اچھا کام کرتی ہے. آپ میرے پاس ایک حدیث لے کر آتے ہیں، عربی زبان میں لکھی ہوئی ہے. آپ یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کا قتل کرو حتی یقولوا لا، جب تک کلمہ نہ پڑھ لے. ٹھیک ہے نا، آپ نے لفظ کا ترجمہ بالکل ٹھیک کیا، آپ نے اس کلام کو بھی میرے سامنے صحیح پیش کر دیا. لیکن اب میرے اور آپ کے درمیان کوئی کامن پوائنٹ آف ریفرنس ہے جس پہ میں آپ سے ڈیبیٹ کر سکتا ہوں؟ تو میں کہہ رہا ہوں ہے. اگر اس لفظ کے اندر آپ نے ترجمہ ٹھیک کیا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا کانٹیکسٹ ٹھیک بیان نہیں کیا. یہ روایت پوری اس پس منظر میں نہیں آئی، اس کے پیچھے قرآن کا ایک قانون کھڑا ہوا ہے، وہ قانون الفاظ میں بیان ہوا ہے، اس کی روشنی میں اس کو رکھ کے دیکھیں تو ہدایت ہم سے متعلق نہیں ہوتی. پیغمبروں کے ساتھ خاص قانون ہے. تو ہر جگہ پر قرآن مجید ہو یا دین کی کوئی ہدایت ہو، آپ جس وقت میرے پاس آئیں گے، کوئی انٹرپریٹیشن مجھے بتائیں گے، تو میرے پاس سب سے پہلے بیسک ٹیکسٹ موجود ہے، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. اس ٹیکسٹ کی انٹرپریٹیشن میں اب آپ نے مجھ سے ڈیبیٹ کرنی ہے تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ بھائی، اور اختلاف ہیں قرآن مجید میں، بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جن کے 10 معنی ہیں، ان پہ خود فقہ حنفی فقہ شافی نے اختلاف کیا. بڑا مشہور ہے، عورت کو آپ نے طلاق دینی ہے، عدت گزارنی ہے، اس کے بعد کتنا رہنا ہے. قروء کا لفظ ہے، مشترک لفظ ہے. اب آپ اختلاف کر کے کہتے ہیں اس سے مراد پیریڈز ہیں، کوئی دوسرا کہتا ہے نہیں اس سے مراد طہر ہے. مشترک لفظ استعمال ہو جاتے ہیں بسا اوقات، زبان میں اردو میں استعمال ہوتے ہیں بہت سارے لفظ. بلا کا لفظ ہے قرآن مجید میں آیا، عنایت کے لیے بھی آتا ہے، آزمائش کے لیے بھی آتا ہے. فیصلہ کن کیا چیز ہوگی؟ فیصلہ کن کلام ہوگا، اور کلام آپ کے پاس موجود ہے، کانٹیکسٹ اس کا وہاں پر موجود ہے. تو میں آپ سے ڈیبیٹ کروں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا دیکھو تم یہاں پر اس سے مراد اگر طہر لے رہے ہو، پیریڈز نہیں لے رہے، تو پیچھے پڑھو کیا کہا جا رہا ہے. پیچھے کہا جا رہا ہے کہ عدت کیوں ہوتی ہے؟ استبراء رحم، پیٹ خالی، تو اس وجہ سے پیریڈ سے پتہ. تو گفتگو ہو سکتی ہے. اختلاف یہ نہیں کہ نہیں ہوگا، اختلاف ہوگا. اختلاف ہونے کے بعد علم ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اختلاف کیا اور میرے پاس اب کوئی دلیل ہی نہیں ہے اس لیے کہ زبان کے اندر طاقت نہیں ہوتی. زبان اگر قطعی نہ ہو تو ہم اس دنیا میں کبھی فیصلہ نہ لکھیں، کبھی کوئی جج فیصلہ نہ لکھے، کبھی میں کلام کر کے خط نہ لکھوں. مجھے پتہ ہے کہ میرا مدعا میں آپ تک پہنچا سکتا ہوں. آپ پڑھنے میں غلطی کر سکتے ہیں، اور غلطی کیوں ہوتی ہے اس کو بڑا اچھا ایک فکرے میں بیان کیا غامدی صاحب کے استاد نے، مولانا فرائی. انہوں نے کہا 2 وجہ سے ہوتی ہے، قلت علم اور قلت تدبر. غور و فکر نہیں کرتے. آپ دیکھیے سپریم کورٹ کے فیصلے آتے ہیں، 2 وکیل بیٹھ کے 2 انٹرپریٹیشنز کر رہے ہوتے ہیں، بالکل کر رہے ہوتے ہیں نا. اس کے بعد آپ جج کے پاس چلے جاتے ہیں یا کوئی اپیل دائر کر دیتے ہیں، جج بتایا تھا جی میرا اس معاملے میں یہ نقطہ نظر ہے. تو ان دونوں میں سے کوئی ایک شخص یا قلت علم کا شکار ہوتا ہے یا قلت تدبر کا، غور و فکر نہیں کر رہا ہوتا. تو قرآن ایک کانٹیکسٹ میں مربوط کلام ہے، متفرق اقوال زری نہیں ہے کہ آپ نے ایک جملہ وہاں سے اٹھایا اور اس کا کوئی بھی معنی کر لیا. وہ شروع سے آخر تک محفوظ ترین ہے، اس کی زبان محفوظ ہے، اس کے اسالیب محفوظ ہیں. لہٰذا قرآن کو جب عام آدمی پڑھتا ہے، اور یہ میں آپ کو آنیسٹلی بتاتا ہوں، پورے قرآن کو پڑھ جائیں، 10 سے 15 ایسے مقامات ہیں جہاں کے پر انٹرپریٹیشن کے یہ اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، ناٹ مور دین دیٹ. حسن بھائی، جس طرح آپ نے بھی جو ایگزامپل دی، ایکیڈیمک کانفرنس پہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ سارے ایکیڈیمکس ہیں وہ بیٹھ جائیں، دے ول کم ٹو دا رائٹ کنسنسس، دے ول ہیو دیٹ ڈسکشن. میں اس کو پاکستان کے کانٹیکس میں دیکھوں، ایک صاحب ہیں، ان کو قرآن پڑھا ہوا ہے، وہ مسجد میں جاتے ہیں، ان کو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ بھائی کہا گیا ہے کہ پیغمبر کو جو انکار کرے گا اس کو مارا جائے گا. وہ جا کے دیکھے کہ ہاں یہی لکھا ہوا ہے. حسن بھائی کو اگر وہ سنیں تو ان کو سمجھ میں آئے گا یہ ایک پوری فلسفی ہے کہ وہ جو ایک جہاد کا لیول آپ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے انکار پہ لوگوں کے خلاف جو جہاد کرنی ہے وہ صرف پیغمبر کے وقت میں تھا. وہ ایک فلسفی سمجھ کے، وہ ایک کانٹیکٹ سمجھ کے
وہ ساری چیزیں جب آپ سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اس وقت اس کانٹیکسٹ میں جب سامنے پیغمبر ہے اس کو جو انکار کرے اس کے خلاف جہاد کر. جو مسجد میں بیٹھا ہے جس کو مولوی نے انسائٹ کرنے کے لیے وائلنس کے لیے شاید استعمال کر رہا ہے, وہ یہ پڑھے گا, وہ بولے گا ٹھیک ہے میرے جو سامنے رہتا ہے بندہ یہ پیغمبر کو انکار کر رہا ہے تو یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے, یہ تو اسلام کی ٹریڈیشن, اس کو مارنا. لفظوں کا جو مطلب واضح ہو رہا ہے اس کو, وہ اس کے ذہن کے مطابق تو تصدیق ہو جائے گی نا ان لفظوں کی. وہ تو جا کے شاید یہ تحقیق نہ کرے, یہ فلسفی نہ کرے. تو یہاں تو یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے. بالکل پیدا ہوتا ہے بھائی. یہ پیدا کیا ہوتا ہے, اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں دین مذاق بن کے رہ گیا. اس دین نے جو امن سلامتی کا مذہب تھا, کچھ تو خون کا بازار گرم کیا, بے گناہوں کی جانیں لیں, جبر اور پرسیکیوشن کو دینی سندیں مل گئیں. اس سے پورے مذہب کا حلیہ بگڑ گیا, تار و پود بکھیر دیے گئے خدا کی ہدایت کے. سب کچھ اسی کے نتیجے میں ہوا اور آج بھی ہو رہا ہے. سوال یہ ہے کہ ایک عام آدمی ایک غلط بات تک پہنچ رہا ہے, تو اب میں ایک عالم کی حیثیت سے اس عالم کو چیلنج کروں گا. میری عام آدمی سے گفتگو نہیں ہوگی, میں عالم کو چیلنج کر کے بتاؤں گا کہ دیکھو جو کچھ تم سوسائٹی میں یہ پھیلا رہے ہو یہ غلط پھیلا رہے ہو, آؤ مجھ سے گفتگو کرو اس کے اوپر. وہ جب گفتگو کرنے پر آئے گا, جب میں اس کو انٹلیکچولی چیلنج کروں گا تو میں اس سے پوچھوں گا کہ مجھے بتاؤ کہ دین کے اندر کچھ چیزیں خاص ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. یہ تصور تمہارے لیے کوئی اجنبی تصور ہے, تمہارے علم کے لیے کوئی اجنبی تصور ہے. ہر علم اپنی ایک روایت رکھتا ہے. اسلام کو سمجھنے کا آغاز آج ہم نے نہیں کیا, 1400 سال کی روایت ہے. تو اس روایت کے اندر بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں, تو میں اس سے پوچھوں گا کہ تمہارے بڑے لوگ بھی یہی باتیں کرتے تھے. دیکھیں اس وقت جو پرابلم ہے نا, پرابلم میں آپ کو بتاتا ہوں. پرابلم یہ ہے کہ گزشتہ 200 سال ہماری اس سوسائٹی میں کانفلکٹ اور کنفرنٹیشن کے سال ہیں. اس میں استخلاص وطن کی تحریکیں ہوں, عظمت رفتہ کی بازیافت ہو, ریاست کے اندر اسلام کا نفاذ ہو, مولویوں کی چھینی ہوئی طاقت جو 1000 سال جوڈیشری کی ان کے پاس تھی اس کو واپس لینا ہو, محرومی ہو, سب کچھ میں علم مر چکا ہے. مذہبی علم بھی مر چکا ہے, سماجی علم بھی مر چکا ہے, اخلاقیات بھی مر چکی ہیں. ہم سروائیول کی جنگ میں چل رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت جو مذہبی لوگ ہیں وہ خود اپنے علم کی ہسٹری سے واقف نہیں ہیں, وہ نہیں جانتے. تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, عام آدمیوں میں وائلنس کو وہ ڈالتے ہیں, جہالت کی فیکٹریاں بنا کر لوگوں کو ابھارتے ہیں کہ اٹھو اور ایک دوسرے کا قتل کر دو. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا ایک ہی حل ہے کہ دین کے علمی مطالعے کی بنیاد رکھی جائے. دیکھیں یورپ میں بھی یہی تھا, اسی مذہبی نہاد سے انہوں نے جان چھڑائی ہے رینیسنس کے اندر. آپ ذرا اس تحریک کو پڑھیں, انڈیویجول انٹلیکچوئل موومنٹس ہیں, وہ لوگ باتیں اٹھاتے ہیں, کرتے کرتے آج آپ نے مجھے یہاں بلایا ہے. میری کیا حیثیت ہے, میں کام سے طالب علم ہوں, اس لیے کہ ہم نے اگر ایک آواز اٹھائی ہے اور بار بار سوسائٹی کو بتایا ہے کہ یہ مولوی غلط بات بتا رہا ہے تمہیں, اس کے نتیجے میں دین اسلام کا چہرہ مسخ ہو رہا ہے, سنو. تو یہ کام کلیکٹیولی ہوتا ہے. شعور بیدار کرنا آسان کام نہیں ہوتا, اور یہ شعور صرف مذہب کے باب میں نہیں ہے. آپ کے ملک میں جس طرح یہ کہا جاتا ہے نا کہ جو پیغمبر کی توہین کرے اس کو مار دو, اس طرح یہ بھی کہا جاتا ہے جو ان کی توہین کرے اس کو بھی اٹھا لو. تو اس پہ بھی کوئی شعور نہیں ہوتا. دونوں ایک ہی ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان میں اگر جو ایک سیاسی پارٹی ہے جو جنہوں نے استعمال کیا ختم نبوت کو ویپنائز کیا, جو ایک عاشق رسول کا آئیڈیا ہے, عشق سے مبنی ہے, اس کو جنگ, وائلنس, ڈیتھ کی طرف لے کر گئے, تو اس کے اگر آپ قاضی فیضی صاحب کا ججمنٹ پڑھیں تو کون ان کے پیچھے تھے جو اس آئیڈیا کو سپورٹ کر رہے تھے, کن وجوہات سے کر رہے تھے, یہ تو اب واضح ہو چکی ہیں. لیکن کیونکہ وہ مشہور کر دیا گیا ہے, اگر ٹی ایل پی پاکستان میں کہتی ہے کہ حدیث ہے من سبتا نبیون فقتلو, کیا یہ ضعیف حدیث ہے, کیا حدیث صحیح ہے, لیکن کانٹیکسٹ اس کا غلط ہے. آپ کی رائے کیا ہے اس حدیث کے بارے میں؟ یہ حدیث تو بالکل ناقابل قبول حدیث ہے. اس کے اوپر میں نے ایک بہت مختصر سی ایک اینیمیٹڈ ویڈیو بھی بنائی ہے, اس پہ پورا کا پورا اس کا لٹریچر ریویو دیا ہے. اس کو آج تک کسی بڑی کتاب نے نقل کرنے کے قابل نہیں سمجھا. اس روایت کے اوپر اتنا نقد ہے, اس روایت کو کوئی بڑا صحابی نقل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اس روایت کے اوپر ہمارا علم خاموش ہے, اس کی بنیاد پر کبھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. یہ تو آج کے دور میں ایک پیش کی جانے والی بات ہے. کچھ چھوٹی کتابوں کے اندر حدیث کی جو متاخر کتابیں ان کے اندر آ گئی, اور خود انہوں نے بتا دیا ہے کہ روایت ثابت نہیں ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ روایت ثابت بھی ہو, بہت محکم کتاب میں بھی آ گئی ہو, دین کا سورس کیا ہے میرے لیے, وہ ہے قرآن اور سنت. اس کی روشنی میں نے جائزہ لینا ہے. بھائی آئین اصل ہے نا, آئین کی انٹرپریٹیشن آپ کر رہے ہیں, ایک فلاں آدمی کر رہا ہے, ایک کوئی ایم این اے کھڑے ہو کے کر رہا ہے, تو میں اس کی انٹرپریٹیشن کی بنیاد پر آئین کو سمجھوں گا, یا آئین کی بنیاد پر اس کی روشنی میں اس کے تحت
اس کی انٹرپریٹیشن کا جائزہ لوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتا دیا ہے, پیغمبروں کے باب میں یہ سب چیزیں وہاں پر زیر بحث ہے, کیا کیا تکلیفیں دی گئی ہیں پیغمبروں کو. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کتنے لوگ اٹھے, اور جو واقعات ضمن میں پیش کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک ایک واقعے کی ہم نے تحلیل کی. اس کا وقت نہیں ہے, غامدی صاحب کی کتاب ہے مقامات, میری بے شمار اس پہ ویڈیوز ہیں. ایک ایک واقعہ ہے اس میں, ہر مجرم جس کو یہ کہا گیا نا کہ اس نے تو توہین کی تھی, اس کے نتیجے میں اس کو مارا گیا, اس کے اور جرائم ہیں. کچھ جنگی جرائم ہیں, کچھ لوگ پرسیکیوشن کر کے بھاگے ہوئے ہیں, ان کو پکڑا گیا ہے. کچھ پیغمبر کی طرف سے جو خاص قانون ہوتا ہے, اللہ کی زمین پہ جزا و سزا پیغمبر دینے کے لیے آتا ہے, اتمام حجت کرتا ہے, اور اس کے بعد ان کو زمین کے پیٹ سے اسی طرح اکھاڑ کے پھینک دیا جاتا ہے جیسے قیامت میں کیا جائے گا, ان کو سزا دی جاتی ہے. تو اب یہ سب علم کی باتیں ہیں, لیکن علم کی باتیں علم کے معاشرے میں ہوتی ہیں نا, کہ جہاں پر علم کو سننے کے لیے کچھ ڈرائیورز انسٹال ہوئے ہیں تب تو آپ کا سافٹ ویئر کام کرے گا اس میں. تو ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے؟ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ عالم یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ دین کا علمی اور اکیڈیمک مطالعہ کیسے کرنا ہے. وہ علم کو ایک تہذیبی روایت کے طور پر لے کر چلتا ہے, اور جب اس سے آپ اختلاف کرتے ہیں نا تو اس کی ایک دلیل ہوتی ہے, اور یہ وہ دلیل ہے, میں بہت سوچ سمجھ کے یہ بات کر رہا ہوں, یہ وہ دلیل ہے کہ جو دور حاضر میں اور آنے والے وقتوں میں مسلمانوں کو دین سے دور کرنے اور الحاد کے پاس لے جانے کا سبب بنے گی. اور وہ دلیل کیا ہوتی ہے؟ اجماع امت. لوگوں کی اتنی بڑی تعداد جی یہی بات کر رہی ہے. آپ آج اٹھیں, آج غامدی صاحب پر دین نازل ہو گیا ہے, آج آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہے, آپ لوگوں کی نئی عربی, آپ دین پہ غور و فکر کر رہے ہیں. ہمارے پاس تو اتنی بڑی تعداد, اتنے بڑے اکابر, اتنے بڑے سلف خلف کے مجموعے جاتے. اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ جو اپنے سلف خلف ہیں ان کو پیچھے دیکھیں, وہ بھی یہ بات نہیں کر رہے ہوتے. تو ہمارا اجماع امت ہوتا ہے محلے کی مسجد کمیٹی کا, ہمارا اجماع امت ہوتا ہے TLP کی مجلس شورا کا. انہوں نے کہہ دیا تو اجماع امت ہو گیا. تو اس کے اندر جہاں پر وہ ذمہ دار ہیں وہیں پر بہت معذرت کے ساتھ, کاٹنی ہو بات کاٹ دیجیے گا بات میں. پاکستان کے اندر ہم تو باہر چلے جاتے ہیں, لیکن اللہ کے لیے سچ بولنا چاہیے. اس ملک کے اندر مذہب کے نام پر جو بربریت ہوئی ہے اس میں جتنا قصور مذہبی علم اور مذہبی علماء کی غلط انٹرپریٹیشنز کا ہے, میں اس سے دگنا قصور یہاں کی اسٹیبلشمنٹ, یہاں کی فوج, یہاں کی ریاست کے وہ ادارے کارپرداز جنہوں نے مذہبی نیریٹیوز کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا, اور یہ سمجھا کہ یہ روبوٹس کی طرح ہم سوئچ آن سوئچ آف کر کے ان کو ختم کر دیں گے. اور جس وقت ان کو یہ اندازہ ہوا کہ نظریہ پیدا کرنے کے بعد, ابھی بھی ایک نظریہ پیدا کیا جس کو ختم فرمانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے لیے کوئی نئے نظریات دے رہے ہیں, نظریہ پیدا کرنے کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح آرڈر دے کر سلوٹ مارا جاتا ہے نا, ایسے ہی آرڈر دے کے نظریہ ختم ہو جاتا ہے. نظریہ اپنی انٹلیکچوئل بنیادیں رکھتا ہے, اس کے پیچھے ایک تہذیبی روایت کھڑی ہو جاتی ہے, اس روایت کی ایک ایگو ہوتی ہے, اس ایگو کے ساتھ کچھ پاور اسٹرکچرز وابستہ ہو جاتے ہیں. تو یہ سوئچ آن سوئچ آف کر کے کچھ نہیں ہوتا. تو ہم لوگوں نے یہاں پر پاکستان کے اندر مذہب اسلام کے ساتھ جو کچھ کیا, میں یہ بات آپ کو بڑا کھل کے کہنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ اس کو دیکھتے ہیں پولیٹکس کے پس منظر. یہ اللہ کا جرم ہے, ان لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے. انہوں نے مرنا ہے, انہوں نے قبروں میں جانا ہے. کتنا جئیں گے اس دنیا کے اندر؟ یہ قبروں میں جائیں گے, اس کے بعد اللہ کے حضور پیش ہوں گے. دین اسلام میں جو سب سے بڑا جرم ہے, آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ وہ سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف وہ بات منسوب کر کے کہیں جو اللہ نے نہیں کہی. یہ لوگ جس وقت سوسائٹی کے اندر ان مذہبی نیریٹیوز کو لے کر آتے ہیں اور ان کو پروموٹ کرتے ہیں, کیا دیانتداری سے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہی مطالبہ ہے؟ کیا دیانتداری سے وہ سمجھتے تھے کہ فیض آباد کے دھرنے کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ دین کا مطالبہ ہے اور ختم نبوت کے ان شکوں کو شامل کرنا؟ کبھی بیٹھے ان کے ساتھ, وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں بھائی, ہمیں کیا پتہ, ہمیں تو ایک مقصد حاصل. تو اگر آپ مقصد کے حصول کے لیے جھوٹ بولو, پارٹیاں بناؤ, خدا کی دین جیسی پاکیزہ چیز کو کبھی استعمال نہ کرو, کیونکہ جس وقت آپ اس پاکیزہ چیز کو استعمال کرتے ہیں تو آخرت میں تو جو بربادی ہوگی دنیا میں جو اس سے فساد پھیلے گا. ہم نے دیکھا اپنے ملک کے اندر کہ کس طریقے سے پھر ضرب اسب کرنا پڑا, کس طریقے سے رد فساد کرنا پڑا. وہی لوگ جن کو ہم اپنی آنکھوں کا سرما اور ماتھے کا جھومر اور سینے کا سکون اور سروں کا تاج کہتے تھے, ان کے اوپر اپنے ملکوں میں ہم نے پھر ڈرون حملے کیے اور ان کو گاجر مولیوں کی طرح کاٹ مارا. تو اس ملک کے اندر مذہبی جہالت کا بنیادی سبب ہمارے ملک کی فوج ہے, ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے, طاقت کے وہ مراکز ہیں جو ان مذہبی مولویوں کو, علماء کو, ان کے حال پہ چھوڑ دیں. آپ یقین جانیں, آپ ان مذہبی لوگوں کے پیچھے سے اس طاقت کو ہٹا لیں. اس وقت کامن سینس, ریشنلٹی اور ریزننگ کی اتنی پاور ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو آمادہ نہیں کر سکتی کہ وہ پبلک میں نیریٹو لے کے جائیں.
آئیں بٹھائیں علماء کو. غامدی صاحب ایک اکیلی آواز تھے اس ملک میں, اور مولویوں کے پورے احرام میں کسر اور میں زلزلہ اور ارتعاش پیدا ہو گیا. ایک آدمی تھا, کیوں؟ انٹلیکچولی چیلنج کر رہا تھا. لیکن آپ یہاں پر یہ ماحول نہیں پیدا ہونے دیتے کہ انٹلیکچولی ہم ان لوگوں کی غلطی واضح کرنا چاہیں. ہم جیسی واضح کرنا شروع کرتے ہیں تو ریاست کے اور قومی سچائی کے مفادات سامنے آ جاتے ہیں, کیونکہ آپ نے کل ان کو استعمال کرنا ہے. ویگو بھی آ جاتی ہے, ہاں, کالی ویگو بھی آ جاتی ہے. کس دن ہے آپ کی فلائٹ, اس کے بعد ریلیز کریں گے؟ نہیں اللہ مالک, ہم تو نہیں ڈرتے. بس یہ کیا سمجھائیں ان کو, وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ جو ان کو لگ رہا تھا ہمارے پیچھے ہوگی, وہ ان کے پیچھے ہی آ گئی ہے. آئی وانٹ ٹو گو بیک ٹو دیٹ ڈسکشن ایز ویل, لیکن کیونکہ یہ ڈسکشن چھیڑ چکے ہیں. غامدی صاحب کے بڑی لوگ عزت کرتے ہیں, انہوں نے مشرف کے ٹیک اوور کے بارے میں بھی کچھ اس طرح ہی بیان کیا تھا کہ قوم کا جو حق ہے وہ اگر آپ ان سے چھین کے آ رہے ہیں تو یہ گناہ کبیرہ ہے. لیکن حال ہی میں ان کی ایک ویڈیو ٹویٹر پہ کافی وائرل ہوئی ہے جس میں وہ ضیاء الحق کی بڑی تعریف کر رہے ہیں, لیجیٹمائز کر رہے ہیں. تو کافی لوگ کافی ناراض ہوئے اس بات سے. ابھی بھی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بظاہر تو ایک کانٹرڈکشن پیدا ہو رہی ہے کہ آپ اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں, اسلامائزیشن کر رہے ہیں, اسلام کا استعمال کر رہے ہیں اپنی ایک الیجیٹمیٹ رول کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, پھر غامدی صاحب ان کی تعریف کر رہے ہیں. ہاں, دو الگ الگ باتیں ہیں بھیا. اس میں دیکھیں ہماری قوم کے اس وقت مزاج ہی ہے کہ ہم لوگ جب کبھی کسی چیز کو سنتے ہیں نا تو خالی اس ذہن ہو کے نہیں سنتے. ایک پرسیپشن جو ہمارا بن چکا ہوتا ہے اسی کے زاویے سے اگلی کی بات بھی سن رہے ہوتے ہیں, خالی اس ذہن ہو کے سن. انہوں نے کیا بات کی, میں نے سوال کیا تھا, انہوں نے دو باتیں کہی. انہوں نے کہا کہ جو کچھ انہوں نے اس ملک میں کیا ہے, جو عملی نتیجہ نکلا ہے, اس عملی نتیجے پر تو میں تنقید کرتا ہوں. اس زمانے میں بھی کی, ضیاء الحق صاحب کی موجودگی میں بھی کی, اور کبھی موقع ملے اس کو پڑھنے کے لیے. کتاب کی تقریبی رونمائی تھی اسلام آباد ہوٹل میں, اور ضیاء الحق صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے, اور جن صاحب کی تقریبی رونمائی تھی کتاب کی, انہوں نے ان کو مدعو کیا تھا اور ان کو بڑی توقعات اور امیدیں تھیں. سو اسی مجلس میں اسی صدر مملکت مطلق العنان حکمران کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے کہا تھا اپنے دوست کو مخاطب کرتے ہوئے کہ منحصر مرنے پہ ہو جن کی امید, نا امیدی ان کی دیکھا چاہیے. ان سے آپ کو توقع ہے. اور وہ تقریر چھپی ہوئی تقریر ہے غامدی صاحب کی, جو ضیاء الحق کی موجودگی میں انہوں نے کی کہ جناب صدر جو کچھ آپ مذہب کے نام پر کر رہے ہیں, تاریخ اس کو ریلیجس کامیڈی کے طور پہ یاد رکھے گی. اتنی سخت تنقید کی ہے, اس زمانے میں کی ہے. ان کو اس زمانے میں آفرز ہوئی ریاست کی, اسٹیٹ کے مذہبی نظم کا حصہ بننے کی, اس کو انہوں نے ریجیکٹ کیا. کبھی اس طرح کے کسی کام اور شریک جرم میں وہ ایک درجے بھی شامل نہیں تھے. یہ انٹلیکچوئل ڈسکشن. اس کے بعد غامدی صاحب ایک اور چیز کی تربیت کرنا چاہتے ہیں قوم میں. وہ تربیت یہ ہے کہ لوگوں کو اگر ٹھیک کرنا ہے نا, لوگوں کی اصلاح کرنی ہے, تو اس کا طریقہ تانا, طنز, الزام, نیت, محرکات جاننا یہ نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ بڑے اچھے اور اخلاص کی نیت سے غلط کام کر جاتے ہیں. ان کی تربیت اصلاح کرنا چاہتے ہو تو ان کو اپنے قریب کرو. ہم جانتے ہیں, آپ کے خیال میں یہ جو طالبان ہیں, یہ جو مولوی ہیں, جا کر اپنے بچوں کو بموں سے باندھ کے انہوں نے جو خودکش دھماکے کیے, یعنی انسان کی جان سے بڑھ کے کیا چیز ہوتی ہے بھائی دنیا میں؟ مثلا اس کو آپ کے 10 لاکھ روپے دے کے آپ کہیں گے تم جا کے پھٹ جاؤ تو مرنے کے بعد 10 لاکھ روپے کیش کروا لینا. اخلاص ہوتا ہے. ہم خود اس مذہبی ماحول میں رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ایک پرسیپشن بنتا ہے, رسول کی اطاعت کا پرسیپشن, کہ بھائی جو حکم آ گیا کوئی عقل نہیں چلانی, مارنا ہے تو مارنا ہے. تو غام صاحب نے بتایا کہ وہ آدمی جو کچھ سمجھتا تھا اس نے وہ کام کیے. اچھا آپ کہتے نہیں وہ یہ نہیں سمجھتا تھا, وہ بہت 2 نمبر آدمی تھا, وہ اصل میں سیکولر تھا. اس نے مذہب کو استعمال اسٹیبلشمنٹ نے کیا, فوج نے کیا, اس وقت کی ریاست نے کیا, اس بندے نے بھی کیا. لیکن اس بندے نے جو استعمال کیا اس کی نیت پر اگر میں کلام کرتا ہوں تو اس کے لیے میرے پاس کوئی اتھارٹی ہونی چاہیے نا. یعنی میں ضیاء الحق صاحب کے سینے کو چیر کے یہ کہوں کہ یہ آدمی دیندار نہیں تھا. ہم جانتے ہیں ایک دیندار پس منظر کا آدمی تھا, ہم جانتے ہیں مولویوں کی مجلسوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا, ہم جانتے ہیں کہ اس میں یہ نیریٹو پیدا کس نے کیا اور کیسے کیا, اور جب پیدا ہو گیا تو جس کو وہ ٹھیک سمجھتا تھا اس پہ اس نے عمل درآمد کیا. غامدی صاحب نے یہی بات اسامہ بن لادن کے بارے میں بھی کہی, یہی بات ملا عمر کے بارے میں بھی کہی کہ مجھے ان کے جذبے پر رشک اور ان کی عقل پر ماتم کرنے کا جی چاہتا ہے. تو بسا اوقات لوگوں کو, ایک زمانہ تھا, ایک بہت بڑے بزرگ تھے, میں نام نہیں لیتا ان کا, ان کے پاس کچھ ان کی جماعت کے لوگ آئے, انہوں نے کسی دوسرے کی شکایت کی کہ جی انہوں نے تو بالکل ہی جماعت کی پالیسی سے الٹا بیان دے دیا. تو انہوں نے کہا ان کو کچھ مت کہو, اللہ نے ان کو عقل کی جگہ بھی اخلاص دیا ہوا ہے. تو بسا اوقات آدمی مخلص ہو کر بہت بڑے بڑے کام کر دیتا ہے. تو ہمارے ہاں گالی کا کلچر ہے, ہمارے ہاں الزام کا کلچر ہے. ضیاء الحق صاحب کی جو ظاہر تھا,
جو ان کی تاریخ تھی اس کو سامنے رکھ کے گاندھی صاحب نے ایک تجزیہ کیا. باقی لوگوں کو اختلاف کہا کیا ہے تو اختلاف کہیں, آپ کہیں آ کر بھائی 2 نمبر آدمی تھا, اس کی نیت ہمیں پتہ, ہم نے جا کے دل میں جان لی تھی. آئی مین اٹس اے لانگر ڈسکشن. وہ دل میں نیت جاننے کی شاید ضرورت نہیں ہوتی ان کی. جو آپ امریکہ سے کورسپونڈنس دیکھ لیں, اسامہ بن لادن, ملا عمر, ظاہری بات ہے ٹیررسٹ, ہم کوئی ان سے اگری نہیں کرتے, بٹ وہ امریکہ کے خلاف جنگ لے رہے تھے. ضیاء الحق تو امریکہ سے ڈالرز لے کر جو لٹریچر فعال کر رہے تھے, پروموٹ کر رہے تھے, وہ امریکہ میں چھپ کر آ رہا تھا. تو یہ شاید کہنا کہ ضیاء الحق کو لگتا تھا واقعی یہ سچ ہے, کویشچنبل ہے, بٹ اس ڈبیٹ میں نہیں پڑتے. آپ نے اس وقت کہا تھا کہ ساری مسائل ساری ایگزامپل جو ہیں میں اس وقت نہیں دے سکتا, لیکن کیونکہ ایک ایگزامپل بہت زیادہ کوٹ ہوتی ہے تو شاید اس کو واضح کرنا, کلیئر کرنا ضروری ہوگا. کہ کہا جاتا ہے کہ فتح مکہ کے ٹائم پر جب عام معافی ہوئی, سب کو معاف کر دیا, جنہوں نے جنگ لڑی ان کو بھی معاف کر دیا, لیکن جنہوں نے توہین کی تھی ان کو تب بھی معاف نہیں کیا, قتل کیا گیا. اس مثال یا اس ایگزامپل کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کی بالکل پوری مکمل لٹریچر ریویو ہم نے تحلیل کیا ہے ان لوگوں کے بارے میں. ان میں وہ لوگ شامل ہیں جو قتل کر کے بھاگے ہوئے تھے, وہ مجرمین تھے, جنگی مجرمین تھے, ان کو معافی نہیں دی جا سکتی تھی اس لیے کہ انہوں نے لوگوں کے حقوق تلف کیے تھے. توہین پیغمبر کی موجودگی میں کوئی شخص کرتا ہے, وہ کون ہے, منکر ہے یا مومن ہے؟ منکر ہوگا نا, مومن تو کر نہیں سکتا. اگر وہ منکر ہے اور پیغمبر کی موجودگی میں موجود ہے, انکار کر رہا ہے, توہین نہ بھی کرے تب بھی مارا جانا ہے اس نے. تو یہ جو مثالیں لا کے دیتے نا, توہین نہ بھی کرے تب بھی مرنا ہے اس نے, تب بھی زمین کے پیٹ سے اس کا صفایا ہوگا. تو توہین جنہوں نے کی ان کو صرف توہین کے جرم کی وجہ سے نہیں مارا گیا, ان کو مارا اس لیے گیا کہ پیغمبر وہاں موجود تھا اور ان کے بہت سارے جرائم اور بھی مل چکے تھے. انہوں نے پیغمبر کا انکار کیا تھا, انکار نہ بھی کرتے, پیغمبر کی مدح سرائی میں روز قصیدے لکھتے اور کافر رہتے, تب بھی مرنا تھا انہوں نے. تو اس طرح کی چیزوں کو علمی مطالعے سے لوگ گزاریں, ان تمام مثالوں کو, ان کے کریکٹرز کو, ان کے سیکوینس آف ایونٹس کو, خود ان کی کتابوں میں جو کچھ لکھا گیا ہے. گاندھی صاحب کا ایک مضمون ہے توہین رسالت کی سزا, اس میں سارے ایونٹس ہیں, گوگل کریں, لوگ اس کو وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں. کیونکہ ساری ایسی باتیں ہو رہی ہیں جو آپ کے جانے کے بعد ہی آ سکتی ہیں. تیمور رحمان خود تو آپ سے وہ مشکل سوال نہیں پوچھتے, میرے کندھے پہ رکھ کے بندوقیں چلاتے ہیں. وہ انہوں نے بھی پوچھا تھا کہ پوچھو کہ یہ پاکستان میں سیفلی کیوں نہیں رہ سکتے. آئی تھنک ان باتوں میں ان کو جواب مل ہی گیا ہوگا. میں کلیئر کر کے ڈائریکٹ ہی آپ سے سوال پوچھ لیتا ہوں, کیا پاکستان کا بلاسفیمی لا قرآن اور سنہ کی نظر میں اسلامک ہے؟ دیکھیے بھیا, بات یہ ہے کہ جس وقت آپ قرآن اور سنت کی مجھ سے بات پوچھتے ہیں نا, اگر میرے اندر سچ بولنے کی ہمت نہیں ہے تو میں آپ سے بڑی دیانتداری سے میں کہتا ہوں کہ مجھے کوئی اور کام کرنا چاہیے. میں نمک مرچ بیچوں اس ملک کے اندر, میں اس ملک کے اندر فیکٹری لگا لوں, میں نوکری کر لوں, اگر دین کا نام لیا ہے نا تو یہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ مجھ سے پوچھ کیا رہے ہیں؟ آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ایک خالق ہے کائنات کا, پروردگار عالم, اس نے کچھ چیزیں لکھ کر بھیجی ہیں اپنے پیغمبر کے ذریعے. میں براہ راست عربی جانتا ہوں, نہیں پڑھ سکتا, تم پڑھ سکتے ہو, تو جاؤ پڑھ کے بتاؤ کہ یہ چیز ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر میں سچ نہ بولوں تو میں کیا بولوں؟ لوگ ہمیں کہتے ہیں, بس مجھے مروا نہ دیں, میں جتنا سچ لوگ ہمیں کہتے ہیں, ہمارے اپنے اداروں کے لوگ کہتے ہیں جو یہاں رہتے ہیں, سب کہتے ہیں. تو میں ایک ہی بات کہتا ہوں, آپ چھوڑ دو ہمیں یار, ہم نے تو مرنا ہے نا, ہم کیا جواب دیں گے رسول اللہ کو؟ وہ ہم سے پوچھیں گے کہ تم اگر ہمت نہیں رکھتے تھے سچ بولنے کی تو تم چھوڑ دیتے نا دین کا کام. تم کیوں بیٹھے اس کرسی پہ آ کے اور تم سے کسی نے سوال یہ کیوں کیا؟ تم کہتے ہیں میرا دین موضوع نہیں ہے, میں ایک عام آدمی ہوں. اب آپ نے مجھ سے پوچھا ہے تو میں آپ کو مختصر 2 پہلوؤں سے بتا دیتا ہوں. پاکستان کے اندر جو بلاسفیمی کا لاء موجود ہے, توہین مذہب کا لاء موجود ہے, اسی طریقے سے پاکستان کی اسٹیٹ نے لوگوں کے ساتھ ان کی مذہبی شناخت کے باب میں جو کچھ کیا ہے, یہ سب کا سب خلاف اسلام ہے. دین اسلام سیکنڈ امینڈمنٹ کی وضاحت کیجیے گا. ذوالفقار علی بھٹو نے جو کیا, جو ہمارے احمدی کمیونٹی کے ساتھ, نام لینا ڈرکتے کیوں ہے؟ میں ڈیلس میں نہیں رہتا نا. اچھا میں بھی کراچی میں بیٹھا ہوں اس وقت. نہیں نام لے کے کہتے ہیں جو کچھ کیا ہے, اس لیے کہ دیکھیے آج ہم بات نہیں کریں گے تو ہماری اگلی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی. کم سے کم ایک سند تو رہے گی نا. غامدی صاحب بھی ایک اکیلی آواز تھی, اگر وہ بھی کمپرومائز پہ آمادہ ہو جاتے تو شاید میں ایک مذہب کی کوکھ میں بیٹھا ہوا آدمی کبھی ان کی بات نہ سنتا. اگر میں کمپرومائز پہ آمادہ ہو جاؤں تو شاید آپ کبھی یہ بات نہیں سنیں گے. تو سچ اور حق کی آواز ہمیشہ اٹھانی چاہیے ہے. مختصر بتا دیتا ہوں میں آپ کو کیوں خلاف اسلام ہے. لوگ اس وقت سن رہے ہوں گے, ظاہری بات ہے لوگوں کا علمی پس منظر نہیں ہوتا. بہت مختصر بتاتا ہوں, بڑی تفصیلی لٹریچر ہمارے اس پہ موجود ہیں. فتویٰ لگانے سے پہلے, گالی دینے سے پہلے,
ہمارے اوپر FIR کٹوانے سے پہلے، سب کچھ کرنے سے پہلے موقف ہمارا جان لو، اس کے بعد جو کرنا ہو کرنا، کوئی ڈر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جب پیغمبر کو بھیجتے ہیں نا تو جزا و سزا کرواتے ہیں۔ جزا و سزا کا تقاضا یہ ہے کہ جو پیغمبر آیا ہے کچھ لوگ اس کو مانیں گے، کچھ انکار کریں گے۔ جو ماننے والے ہیں وہ منہ سے کہیں گے ہم مانتے ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں وہ منہ سے کہیں گے ہم انکار کرتے ہیں۔ بالکل واضح بات ہے، جنہوں نے مانا انہوں نے مانا، جنہوں نے انکار کیا انہوں نے انکار کیا۔ قرآن نے بتایا کہ یہ انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم کافر ہیں، ہم منکر ہیں تمہاری بات کے، کوئی پرابلم پیدا نہیں ہوتی۔ ایک کافر ہے ایک منکر۔ آج آپ آ کر مجھے کہیں کہ میں کافر ہوں بھائی، میں نہیں مانتا، تو آپ کافر ہو جائیں گے۔ کوئی شخص آ کر کہے کہ میں جانتے بوجھتے انکار کر رہا ہوں، میں پوری دنیا کے لوگوں کے بارے میں جو دین اسلام کو نہیں مانتے یا کسی چیز کے اوپر ان کا اختلاف ہے، کہہ کیسے سکتا ہوں کہ وہ کافر ہیں؟ کیا میں ان کے دل میں اترا ہوں؟ کافر کہا جاتا ہے جو جانتے بوجھتے ہیں۔ کیا میں نے اس کو دعوت دی ہے؟ تو میرے پاس تو وہ علمی ذریعہ ہی نہیں جس سے میں دعویٰ کر سکوں۔ یہ پہلی بات ہوگی۔ دوسری بات ہے، کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن وہ بات ایسی کرتا ہے جو کفر پر مبنی ہے۔ مثلاً جو احمدی حضرات نے کی ہے، ہم اس کو کفر کہتے ہیں ان کی بات کو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کی ذات کے بعد کوئی شخص روئے زمین پر قیامت تک پیغمبر کی کسی حیثیت میں تعلق کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ میں ذلی نبی ہوں، میں بروزی نبی ہوں، میں حقیقت محمدیہ کا ظہور ہوں، میں نہیں کر سکتا۔ یہ کفر ہے، یہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہے۔ لیکن تم کون ہو بتاؤ؟ وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں بھائی، میں ختم نبوت کو مانتا ہوں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تعویل کر رہا ہوں ایک سیدنا مسیح کے بارے میں، آپ کے لٹریچر میں بھی آتا ہے، وہ آئیں گے یہ مسیح مسیح ہے، یہ سیدنا مسیح آ چکا ہے۔ یا ختم نبوت کی آیت جو تھی اس میں کہا گیا تھا کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا لیکن اس کی حقیقت جاری رہے گی۔ لہٰذا اب وہ مجھ سے کیا کر رہا ہے؟ انٹلیکچوئل ڈیبیٹ کر رہا ہے، تعویل کر رہا ہے اپنی بات کی۔ تو تعویل میں اس سے گفتگو کروں گا، اس کو بتاؤں گا کہ تم غلط نظریے پہ، اس کو بھی بتاؤں گا۔ اور ان کے بارے میں تو بڑے حساس ہو جاتے ہیں لوگ۔ یہ پوری کی پوری بات، اس سے 1000 گنا زیادہ گہری باتیں ہیں جو مسلم تہذیبی روایت کے بڑے صوفیہ کرتے ہیں۔ میرے چینل پہ آپ جائیں غامدی سینٹر کے، وہاں پر وہ انیمیٹڈ ویڈیوز موجود ہیں جہاں نکال کے بتایا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کیا کہہ رہے ہیں، یہ باقی بڑے بڑے امام غزالی کیا کہہ رہے ہیں، شاہ ولی اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یعنی یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اولیاء کے اندر بھی انبیاء ہوتے ہیں، لیکن سب علم اس کی تعویل کرتا ہے اور ان کو مارجن دیتا ہے۔ تو ہم صرف ایک بات کرتے ہیں کہ احمدیوں کے ساتھ یہاں اس ملک میں جو کچھ ہوا وہ خلاف اسلام تھا۔ حق کے تکفیر، کسی کے اوپر حکم لگانا، یہ دینی عمل ہے کہ میں کسی کو تم کافر ہو، یہ دینی عمل ہے۔ دینی عمل کے لیے استقرار حق چاہیے، پہلے خدا کی سینکشن اور پرمیشن مجھے چاہیے، مجھے کہیں قرآن میں نہیں دی۔ اور قرآن نے جو کی اس لیے کہ خدا نے سزا دینی تھی، تو میں یہاں کیا کروں گا؟ یعنی پھر میں خدا بن جاؤں زمین کے اوپر، میں لوگوں کو یہاں پر عذاب بھی دوں؟ تو یہ میرے دائرے کا کام نہیں ہے۔ اس معاملے میں اصل قانون کے اوپر جب تک بات نہیں کریں گے تب تک جو کچھ اس کے کلالریز ہیں اس کے اوپر بات نہیں ہو سکتی، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس کے بعد جنید حفیظ جیل میں سڑے گا 9 سال، اس کے بعد نوجوانوں کو، ابھی جس بچے کے ساتھ واقعہ ہوا ہے چند دن پہلے، واٹس ایپ کے ایک میسج کے اوپر اس کو پکڑ کے سزائے موت دے دی۔ گھر کے اندر قربانی کر رہے ہیں ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا۔ قرآن مجید کسی کے پاس ہے تفسیر، اس کو آپ مارنے پر تیار ہو گئے۔ یہ سب کچھ اس ایک غلط فیصلے کا نتیجہ ہے۔ غلط فیصلہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس وقت علماء کو آگے بڑھ کر ان کو دعوت دینی چاہیے تھی، ان سے بات کرنی چاہیے تھی۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں نا ہماری آئیڈینٹی کے ساتھ وہ خلط مت کر رہے ہیں، او بھائی تم نے کوئی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کھولی ہے اسلام کی؟ اسلام اللہ کا مذہب ہے، وہ اللہ نے بتانا تھا کہ میری کسی برانڈ کے ساتھ انہوں نے خلط مبس کر کے ایک نئی نبوت شامل کر لیا، اللہ قیامت میں بتا دے گا، سب کو جہنم میں ڈال دے، مجھے کیا پرواہ ہے۔ لیکن دنیا کے اندر جو شخص جو دعویٰ کر رہا ہے میں اس کے اس دعوے کو مانوں گا۔ وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں کہوں گا تم مسلمان ہو، بڑی اچھی بات ہے، تمہارا عقیدہ کفر پر مبنی ہے، آؤ گفتگو کرو۔ اگر ہم نے یہ کام کیا ہوتا، آپ یقین جانیں اتنا مضبوط اور محکم نظریہ ختم نبوت کا کہ ایک گاؤں سے اٹھنے والی تحریک تھی احمدیت کی، آج عالمی مسئلہ بنی ہوئی ہے آپ کے لیے، وہ کبھی نہ بنتی آپ اگر ان کو دعوت دیتے۔ اور آج بھی وہاں پر سننے کے لیے لوگ تیار ہیں۔ اور ہم ایک اور بات بھی کرتے ہیں، اچھا اگر اتنے ہی تم متشدد ہو تو کنسسٹنٹ تو رہو، کم سے کم پھر سب کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاؤ نا یار۔ پھر جتنے صوفیہ یہی باتیں کر رہے ہیں ان کے بارے میں بھی تو آگے بڑھ کے کہو۔ وہ پھر انجینئر مرزا صحیح ان کے اوپر چیختا ہے نا کہ بھائی پھر تمہارے جتنے بابے ہیں یہ، تو ان سب کے بارے میں بھی یہی کہو نا، اس سے بڑی بڑی باتیں ان کے نہیں مل جاتی ہیں۔ تو ایک مسئلے کو اتنا حساس بنا دیا گیا اس ملک کے اندر کہ جس کے اوپر اب بات نہیں کی جا سکتی۔ ان میں ان کی بھی کچھ بیوقوفیاں ہیں، انہوں نے آغاز کیا اس کام کا احمدی حضرات نے، اور انہوں نے خود آگے بڑھ کے پہلے تکفیر کی دنیا کی،
لیکن اگر کوئی ایک آدمی غلط کام کرتا ہے تو ہم تو آگے سے غلط کام نہیں کریں گے نا. اس طریقے پہ تو بریلویوں کے سب سے بڑے عالم تھے مولانا احمد رضا خان بریلوی, انہوں نے علماء دیوبند کی تکفیر کی. تو اب کیا اس کے جواب میں ہم بھی کہیں گے چونکہ انہوں نے ہمیں الگ کیا تھا اب ہم ان کو بھی الگ کرتے ہیں. تو انہوں نے بیوقوفی کی, اس کا سیاسی خمیازہ بھگتا. اب وقت ہے ٹھنڈے دل و دماغ سے بیٹھیں, ان کی نئی نسلوں کے ساتھ مکالمہ کریں. یہ مظلومیت کا آرگومنٹ اتنا بڑا حجاب بن جاتا ہے کہ وہ آپ کی صحیح بات بھی سننے پر آمادہ نہیں ہوتے. اور آخر میں ایک بات کرتا ہوں بھائی, اس وقت مذہبی جنونیت کا دور ہے. جن لوگوں کے سر پہ خون سوار ہے ان لوگوں کو انٹلیکچولی آپ قائل نہیں کر سکتے. ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے قانون اور ریاست کی طاقت. جس ریاست کی طاقت نے ان کو اتنا مضبوط کیا ہے, اس ریاست کی طاقت کی اب یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو ڈسارم کریں اور انٹلیکچوئل ڈیبیٹ پہ آمادہ کریں. مجھ پر, ہمارے پورے نقطہ نظر پر وہ تکفیر کے فتوے لگائیں, وہ باتیں کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جس وقت وہ موب جسٹس کرتے ہیں, جس وقت وہ ڈنڈے لاٹھیاں نکال کے لے آتے ہیں, تو اس کے بعد کہیں گفتگو نہیں ہو سکتی. اس کے بعد مجھے اس ملک میں رہنے کا کوئی حق نہیں ملتا, پھر مجھے اٹھ کے جانا پڑتا ہے یہاں سے. تو اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے. انٹلیکچوئل ڈیبیٹ ہے, مذہبی ڈیبیٹ ہے, ایک نقطہ نظر ہے. کہتے ہیں قانون بن گیا, قانون کو مانتے ہیں یار ہم, قانون بن گیا, مجبوریاں نا, کیا کریں. قانون بن گیا, اس ملک میں آپ شادی نہیں کر سکتے ان کے ساتھ, اس ملک میں آپ ان کو تفسیر نہیں دے سکتے, اس ملک میں اپنی عبادت گاہ نہیں بنا سکتے. قانون تو بن گیا ہے, لیکن قانون خدا کا قانون تو نہیں ہے نا, انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے. ہم اختلاف کرتے ہیں. ایک طرف یہ لوگ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو حق نہیں ہونا چاہیے جی, اللہ کی سوورینٹی ہے, یہ تو کل مل کے ہم جنس پرستی کو قانونی قرار دے سکتے ہیں. تو اس وقت ہم کہتے ہیں بھائی جب قرار دیں گے تو اختلاف کرنا. آج اسی پارلیمنٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے, اور اللہ اور رسول کا بنایا ہوا فیصلہ ہوتا تو اس میں ترمیمیں ہوتی. یعنی پہلے ایک فیصلہ ہوا عمر قید کا, پھر فیصلہ ہوا سزائے موت دینی ہے. اور ہم نے, آخری بات کرتا ہوں اس موضوع پہ, امت کی علمی تاریخ سے نکال کے بتایا ہے کہ جو قانون اس وقت موجود ہے پاکستان میں توہین مذہب کا, وہ ہماری حنفی فقہ کے بھی خلاف ہے. یہ اتنی کلیئرٹی کی بات ہے. آج ایک نوجوان جو میری بات سن رہا ہے, گوگل کرے, جائے فقہ حنفی کی اردو میں کتابیں موجود ہیں, اس کے اندر لکھا ہوا ہے توبہ کرے گا, بتائے گا. ہمارے فقہاء اس پہ بحث کرتے ہیں. کوئی کفر کا کلمہ منہ سے کہہ رہا ہے نا, تو وہ کہتے ہیں یہ جہالت پر مبنی کہہ رہا ہے, اقرا پر زبردستی اس سے کوئی کہلوا رہا ہے, اس کو علم نہیں تھا. یوں نہیں کرتے کہ منہ سے بات نکلی اور اس کے اوپر آ کے آپ نے تکفیر کر دی. ڈسکشن ہوتی ہے, مہلت دی جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد وہ ایک بات کرتے ہیں کہ یہ سب کرنے کے باوجود اگر وہ اصرار کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے نکل گیا. چونکہ نکل گیا تو مرتد ہو گیا, اور مرتد کی سزا ہمارے نزدیک, ان کے نزدیک موت ہے. تو یہ ان کا کہنا ہے. اس کے مطابق بھی پاکستان کا قانون نہیں ہے. یہ بظاہر بڑا چھوٹی سی بات ہے قانون, لیکن ہم نے اس سے دنیا کو ایک میسج دیا ہے, لوگوں کو ایک میسج دیا ہے. جب اسٹیٹ یہ کام کرتی ہے نا تکفیر کرنے کی, اس کے بعد مولوی بھی یہ کام کرتا ہے, اس کے بعد چھوٹے چھوٹے اختلافات پر لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں. تو اس کو ریورس ہونے کی ضرورت ہے. یہ ریورس ہوگا تو ہمارا ملک آگے بڑھے گا. اس میں ہم نے 2 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ عرفات مظہر کے ساتھ اسی ٹاپک پہ کی ہے, تو اگر لوگ ڈیٹیلز جاننا چاہتے ہیں تو وہاں جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ اگر قانون کی بات کر رہے ہیں, اگر میں آپ کی رائے غلط سمجھا ہوں تو پلیز میری تشریح کریں, میری اصلاح کریں. کیا آپ کی رائے یہ ہے کہ جب ہم شریعہ کی بات کرتے ہیں یا شریعہ کے قانون کی بات کرتے ہیں تو وہ قانون لانے سے پہلے اس کے جو پری ریکویزٹس ہیں, جس طرح میرے خیال سے آپ نے انالوجی دی تھی کہ اگر اکانومی ہے تو اس کے کوئی پری ریکویزٹس ہوں گے نا اکنامک ماڈل کے, تو جو شریعہ کا ماڈل ہے کہ جب تک اس کے کوئی جو پری ریکویزٹس ہیں وہ معاشرے میں نہیں ہوں گے تو تب تک وہ قانون اس طرح اپلیکیبل نہیں ہوگا شاید جس طرح شریعہ میں لکھا ہوا ہے. کیا بالکل ایسی کامن سینس کی بات ہے. اسی کو اپنایا ہے, اسی کو صحابہ نے اپنایا ہے. شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ چوری کریں گے تو ہاتھ کاٹے جائیں گے, لیکن دین یہ بتاتا ہے کہ یہ محض چوری کی سزا نہیں ہے. یہ اللہ کے ساتھ عہد اطاعت باندھنے کے بعد بحیثیت مسلمان کسی کے بال میں تعدی کرنے پر اللہ کی طرف سے نافذ کرنے والی سزا ہے. سیدنا عمر کے دور میں عام الربادہ کہتے ہیں اس کو, قحط کا سال تھا, لوگوں نے چوریاں کی, آپ نے کہا نہیں ہاتھ کاٹوں گا. اس لیے کہ جو ارادہ اختیار تھا چوری کا مجبور بن چکے ہیں. جرم کی نوعیت, مجرم کے حالات, اس کی انٹلیکچوئل کیپیسٹی, اس کا مذہبی شعور, یہ سب کچھ زیر بحث آتا ہے. بھائی آپ قانون کے طالب علم ہیں, کیا کوئی جج آنکھیں بند کے کسی قانون کا اطلاق کرتا ہے؟ یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں, ہماری فقہ میں دیکھی جاتی ہیں. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اس وقت کا جو مذہبی انٹلیکچوئل میرے سامنے کھڑا ہے وہ اپنی روایت سے کٹ چکا ہے. وہ صرف اور صرف سائلس کے اندر جیتا ہے. وہ علمی مکالمے کے بجائے سیاسی مناظرے پر آمادہ ہو چکا ہے. اس کو جب توجہ دلائی جاتی ہے کہ خود اپنے علم میں جا کر دیکھو یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں, بھائی یہ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ آج ہم پہلی دفعہ کر رہے ہیں, تمہارا علمی روایت یہ کہتی ہے. تو اس پہ مجھے ایک لطیفہ یاد آتا ہے.
آپ کہتے ہیں تو سنا دیتے جی جی بالکل. ایک بڑے مشہور, یہ تو اصل فن تو میرا یہ ہے. ایک بڑے مشہور بزرگ تھے پنڈی کے اندر, ادھر سے قرآن دے رہے تھے, روایتی عالم تھے, تو درس قرآن دیتے ہوئے وہ والے تو نہیں ہیں جو آج زندہ ہیں؟ نہیں, وہ آج زندہ نہیں ہے, بڑے پرانے ہیں یہ. تو درس قرآن دیتے ہوئے انہوں نے ایک آیت کی تشریح کی, اور انہوں نے کہا یہ نقطہ نظر, انہوں نے کہا کہ آج کے دور کا ایک بڑا گمراہ آدمی ہے, نام لیا اس دور کے بڑے عالم کا, وہ اس آیت کے بارے میں یہ تشریح کرتا ہے. تو سامنے ایک طالب علم بیٹھا تھا ان کا جو بڑا ذہین وسیل مطالعہ تھا, وہ کھڑا ہوا, اس نے کہا استاد جی یہ جو آپ نے ان کی رائے بیان کی ہے, یہی رائے تو ہمارے بزرگ بھی دیتے ہیں, فلاں کی رائے میں پڑھ کے آیا تھا. تو 1 منٹ کے لیے وہ خاموش ہو گئے اور پھر کہنے لگے بھائی ہمارے بزرگ دیتے تو ان کو تو حق تھا یہ بات کرنے کا, اس کو کس نے حق دیا یہ بات کرنے کا؟ تو آج ہمارا یہ دور ہے جب ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ بھائی تمہارے بزرگ بھی یہی بات کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے بزرگ تھے نا, ان کو تو حق تھا, آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارا کتا ہمارا کتا ٹامی والی بات, یہی بات ہے. یہ تو انجینئر صاحب نے ڈیمیج ڈن کر دیا ہے, وہ جو ساری ان کی ایک ہسٹری ہے. ہم جو شروع میں ڈسکشن کر رہے تھے لفظوں پہ, کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ کئی اردو کے جو لفظ ہیں وہ ابھی عربک سے آئے ہیں, تو ہم جب سنتے ہیں تو ہمارا جو سوسائٹی میں مطلب بنا ہوا ہے ہم وہی مطلب لے لیتے ہیں. اسپیسیفک ایگزامپل دے دیتا ہوں, جب یہ روایت آتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ناقص عقل ہیں عورتیں, تو وہ جس کانٹیکس میں کہا گیا تھا, ہم وہ ایک تو کانٹیکس بھی نہیں سمجھتے, اور وہ جو لفظ جس طرح آپ اور میں استعمال کرتے ہیں اردو میں ناقص, اس میں نہیں ہوا ہوا. کیا یہ صحیح بات ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. عربی زبان میں ایک تو بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو اردو میں جس طرح ہم استعمال کرتے ہیں اس طرح استعمال ہی نہیں ہوتے. نقصہ کا فعل عربی زبان میں اس ڈیفیسٹ کے بارے میں نہیں آتا, بلکہ کنسیشن دینے کے, خود قرآن نے استعمال کیا, ثم لم ینقصوکم شیئا, تم سے یہ معاہدہ کر لیتے ہیں اور پھر اس کو پورا کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے. تو وہ جو روایت ہے, اس روایت پہ ہم نے کام کیا ہے, اس پہ میری الگ سے ویڈیوز بھی ہیں, ڈیبیٹس بھی ہیں, لٹریچر بھی ہے, ساری روایتیں جمع کی ہیں, اس کو آپ پڑھیں تو اس کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم اتنی ذہین ہو کہ بڑے بڑے حاذق مردوں کی عقلوں کو منٹوں میں لے سکتی ہو. ہوا کیا, سادہ صلی اللہ جب مدینے میں گئے, مدینے میں بہت وومن امپاورمنٹ تھی, اور بڑی وہ جس کو آپ کہتے ہیں نا فعال تھی خواتین. مکہ کے صحابہ نے آ کر کہا رسول اللہ مکے میں تو پاکستان والا ریاست مدینہ نہیں تھا, تو مکے میں تو بات سنتی تھی, یہاں پر تو بڑے مسائل ہو رہے ہیں, کچھ نصیحت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع تلاش کیا, اور یہ آج کے مولویوں کے لیے بھی بڑی نصیحت ہے, ہر جگہ کھڑے ہو کے خوشی کے موقع پہ عید کی نماز کے بعد ان کو بٹھایا, ان سے بات چیت کی اور کہا اللہ نے تم پہ اتنی عنایتیں کی ہیں, صدقہ کیا کرو. اور اپنے شوہروں کو, آج کی جو خواتین سن رہی ہیں ویسے یہ بات ان سے بھی بہت ریلیٹ کر جاتی ہے, چھوٹی چھوٹی بات پر تانے مت دیا کرو کہ تم نے میرے لیے زندگی میں کیا ہی کیا ہے, چھوٹی سی تکلیف تمہیں پہنچتی ہے اور تم سب کی یہ کرائے پہ پانی پھیر دیتی ہو. کچھ خدا کا خوف کرو, اللہ کی بڑی عنایتیں تم پر, اور عنایتیں دیکھو اللہ کی کہ دنیا کی ذمہ داری بھی تم پہ کم ڈالی ہے. مرد کو ذمہ دار بنایا, جا کے تمہارے لیے کما کھا کے لائے, گھر پہ بیٹھی رہو, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے, کوئی تمہیں جہاد و قتال میں نہیں جانا, گھر پہ بیٹھو. ذمہ داریاں کم رکھی ہیں دنیا کی, اور دین کی ذمہ داریاں بھی کم کی ہیں. تو دیکھیں وہ کا ناقص العقل کا ہے, تو پھر اگر اس کو ناقص کو عثمانی میں آپ لے رہے ہیں تو کیا دین بھی ان کا ناقص ہوتا ہے؟ آگے کا ناقص العقل و دین, تو عقل کا مطلب ہوتا ہے دنیا, رائے, اور یہاں پر دین اس کو خود رسول اللہ نے بتایا, بھائی تمہارے پیریڈز میں تم پہ نمازیں معاف کر دی گئی ہیں, زندگی آسان ہے, مردوں کے لیے بھی زندگی کو آسان بناؤ. تو اس میں بھی اب دیکھیں کیا ہوا, جو آپ پہلے ڈیبیٹ کر رہے تھے, لفظ ہے نا, اس کا ایک معنی آپ لے کر آ گئے, اور یہی معنی اس وقت مولوی بھی یہی کہتے ہیں, عورت تو ناقص العقل ہے, جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں. تو جب میرے پاس آئیں گے تو میں ان کو بتاؤں گا کہ لفظ ہے بھائی, عربی کا لفظ ہے, عربی گھر پہ بیٹھ کے ایجاد نہیں کرتے, کھولو عربی کی کتاب, قرآن نے لفظ استعمال کیا, کس معنی میں استعمال کیا, کانٹیکسٹ کیا کہہ رہا ہے روایت کا, تو وہ سب چیزیں اس بات کو واضح کر دیتی ہیں. اس میں اگر ایک اور لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے فضیلت کا, اس میں آپ کی رائے میرے خیال سے یہ ہے, اگر اگین جب میں آپ کی رائے غلط بتاؤں تو وہ اصلاح کر دیجیے گا, کہ مرد کو عورت کے اوپر فضیلت نہیں ہے, وہ رشتوں کے کانٹیکسٹ میں ہے, کہ اگر ایک میرج ہے تو وہ, اور اس میں جو آپ انالوجی دیتے ہیں تو کیا ماں کی بیٹے کے اوپر فضیلت نہیں ہے؟ بالکل ہے. تو اگر جنس کی بنیاد پہ تفریق کی جاتی ہے تو ماں کو فضیلت نہیں دی جاتی اولاد کے اوپر. آپ کہتے ہیں میرج کے کانٹیکسٹ میں یہ بات کی گئی ہے کہ جو میاں ہے وہ سی او ہے کمپنی کا, لیکن یہ انالوجی بیٹھتی نہیں ہے. ایک میرج کوئی کمپنی تو نہیں ہوتی جو کمپنی چلانی ہے, تو وہ ایک ان ایکول تو ہے نا. یہ اگر ہم کہیں کہ یس اسپیسیفک کانٹیکسٹ ہے مرد اور عورت یا میاں اور بیوی, تو شوہر کو جو برتری ہے یا فضیلت ہے وہ ان ایکول تو ہو جاتے ہیں نا, اور جنس کی بنا پر ہی ہو جاتے ہیں. اور آپ جو شاید اس میں وضاحت کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ بریڈ ونر جو ہوتا ہے ہسبینڈ پیسے کماتا ہے, لیکن ہم نے تو اکثر دیکھا ہے کہ عورتیں بھی پیسے کما رہی ہوتی ہیں. تو اگر کیا وہی اگر فیکٹر ہے, تو عورت اگر پیسے کما رہی ہے اور مرد گھر پہ بیٹھا پلے اسٹیشن کھیل رہا ہے, تو کیا اس کانٹیکس میں عورت پہ فضیلت ہوگی مرد کے اوپر؟ بالکل ہوگی, اور بالکل, اور جو بریڈ ونر ہے اس کے پاس فضیلت ہے. بالکل ہوگی, بالکل ہوگی. کوئی کہنے میں کوئی عرض نہیں ہے مجھے, اس لیے کہ میں
اصول کے اوپر بات کر رہا ہوں، اور وہ اصول قرآن نے بیان کیا ہے. مرد کو فضیلت نہیں دی، شوہر کو دی ہے، اور فضیلت ذمہ داری کی بنیاد پہ دی. اور فضیلت کیا چیز ہے بھائی؟ فضیلت کا لفظ ہم سمجھتے ہیں جیسے کوئی اس کو بڑا مبروک بنا رہا. وہ فضیلت یہ نہیں ہے کہ گھر میں داخل ہوگا تو اس کو آپ نے سلوٹ مارنے. وہ فضیلت یہ نہیں ہے کہ رات کو اس کے کندھوں پہ فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ فضیلت کا لفظ جو ہے وہ اس معاملے میں ہے کہ جب کانفلکٹ ہوگا تو فیصلہ کس کا نافذ ہوگا، کون ہے اس جگہ پر کھڑا ہوا جو ایگزیکیوشن کی جگہ پر جائے گا، کون رن کر رہا ہے، سربراہ کون ہے، باس کون ہے، ذمہ داری کس نے لی ہے. یہ فضیلت ہے. اور فضیلت کیوں ہے؟ مال کی ذمہ داری لیتا ہے. آپ نے جملہ یہاں پہ ابھی کہا کہ عورتیں بھی مال کماتی ہیں. کمانا بالکل الگ چیز ہے، آپ بھی مال کماتے ہوں گے، میں بھی کماتا ہوں. ذمہ داری لینا بالکل مختلف چیز ہے. میرے گھر کا واٹر ہیٹر خراب ہوتا ہے تو میں اگر شوہر ہوں اور گھر کی ذمہ داری لیتا ہوں، بازار میں نکل کے جھولی پھیلا کے قرض لا کے بچوں کو گرم پانی مہیا کروں گا. میں اس موقع پہ یہ نہیں کہوں گا یار اس ہفتے تو میرے بینک میں پیسے نہیں ہیں، اگلے مہینے آئیں گے تو میں کنٹریبیوشن از اے ڈفرینٹ تھنگ، اور ذمہ داری لینا از اے ڈفرینٹ تھنگ. ریاست ہے نا، ریاست میں ایک آپ نے سربراہ مقرر کیا ہوا ہے. کیوں مقرر کیا ہوا ہے؟ اس لیے کہ وہ ذمہ داری لیتا ہے ریاست کو چلانے کی. ایک سربراہ ہے اس کا. مملکت کی سربراہی پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوتا، وہاں پر اتھارٹی پر بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوتا. اچھا اس اتھارٹی سے جو نیچے اتھارٹی نکلتی ہے اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا. کانسٹیبل مجھے روکتا ہے، مجھے رکنا پڑتا ہے. اتھارٹی ہیرارکی بنی ہوئی ہے. خاندان کا ادارہ یہ محض کوئی دو لوگوں کا میچولی ساتھ رہنے کا ادارہ نہیں ہے، اس میں بچہ پیدا کرنا ہے. ایک خاندان ایک چھوٹی سی ریاست ہوتی ہے، اس کو آپ نے چلانا ہے. دن میں 50 فیصلے کرنے ہوتے ہیں. ان فیصلوں کے اندر 90% فیصلے باہمی مشاورتی سے ہوتے ہیں، آپس میں بات چیت ہی سے ہوتے ہیں. لیکن کہیں پہ ڈیسیجن کرنا ہے. اچھا آپ کہیں ڈیسیجن دونوں مل کے کر لیں، اختلاف ہو جائے تو کیا کریں؟ کانٹیکس میں یہ ذمہ داری مرد نہیں لے رہا، ظاہری بات ہے ہر شادی الگ ہوتی ہے. کچھ مرد ہوتے ہیں، مطلب اکثر پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ جو ماسی کے میاں ہوتے ہیں وہ گھر بیٹھے رہتے ہیں، ماسی جاتی ان کی عزت بھی نہیں ہوتی گھر پہ کوئی دیکھا پر. لیکن اگر لفظ یہ ہیں کہ شوہر کو ہی فضیلت ہے، اس لیے کہ قرآن نے امر واقعی کا بیان کیا ہے کہ معاشرے کے اندر آج بھی، میں تو اس بات کو جو قرآن نے بات بیان کی ہے، یہ دین نے یہ نہیں کہا کہ مرد کو جا کر کما کے لانا ہی ہے. وہ کہتا ہے اس لیے کہ مرد کماتا ہے. یہ امر واقعی کا بیان ہے. جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں آپ اس کو الٹ دیں، آج الٹ دیں. دین ہمیں یہ بتاتا ہے جب آپ نکاح کرتے ہیں آپ اس کانٹریکٹ میں یہ تک لکھ لیں مجھے کوئی کہ عورت یہ لکھ لے کہ میں آج سے میں دنیا میں جاتا ہوں، 20 ملکوں کا میں نے سفر کیا، ہزاروں خواتین سے ملا ہوں جو اس نقطۂ نظر کو پیش کرتی ہیں. میں نے صرف ان سے ایک بات پوچھی ہے، میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، ایک خاتون مجھے نہیں ملی جو یہ لکھنے پر آمادہ ہو کہ گھر کی ذمہ داری میں لیتی ہوں، ذمہ داری میں لیتی ہوں. 2 کو تو میں جانتا ہوں. آپ ان دونوں کو لے کر آئیں میرے پاس اور ان کے شوہروں کو بھی لے کر آئیں. میں یہ لکھ کر دینے کو ان کو تیار ہوں کہ اگر یہ ذمہ داری لے رہی ہیں، گھر کی ذمہ داری لے رہی ہیں اور یہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں کھڑی ہوئی ہیں اور شوہر کنٹریبیوشن کی جگہ پہ ہے، تو جو قرآن کا حکم تھا وہ مبنی بر علت تھا، علت ختم ہو چکی ہے. اس شوہر کو بتاؤں گا تمہاری کوئی فضیلت نہیں ہے اس خاندان میں. اس میں ایک اور اسپیسیفک جو پاکستان میں کہی جاتی ہے بات کہ کچھ لوگ جو اسلام کے لیکچرز بھی دے رہے ہیں، کلاسز بھی دے رہے ہیں، وہ اس طرح کی بھی بات کرتے ہیں کہ میرٹل ریپ تو ہو ہی نہیں سکتا، یا عورتوں کو بتایا جاتا ہے کہ وہ زبردستی بھی کرے، مجبوری بھی کرے، مرد کا حق ہے اس کے اوپر، اور تو جس طرح بیوی جو ہے آپ کی کھیتی ہے، آپ جب چاہیں. یہ جو ایک رائے عام ہو گئی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا اسلام میرٹل ریپ کی اجازت دیتا ہے؟ اس میں جو تھوڑا سا مجھے اختلاف ہے وہ لفظ کا ایک فیاضانہ استعمال جو ہے نا اس سے اختلاف ہے. ریپ ایک بہت ہی گھنونا فعل ہے، اور ریپ کے اندر آپ کا کوئی استقرار نہیں ہوتا کسی کے ساتھ جنسی معاملہ کرنے کا. میاں بیوی کے باب میں وہ استقرار پیدا ہو چکا ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں لفظوں کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. اس سے اصل میں مدعا صحیح پہنچتا ہے اور اصلاح بھی ہوتی ہے. جس وقت آپ زبردستی کر سکتا ہے، ہاں زبردستی کا ٹھیک ہے، جنسی زبردستی بالکل ٹھیک ہے، اردو میں یہی ہو جاتا ہے، اردو میں یہ ٹھیک ہے. لیکن ریپ کا جو لفظ ہے اصل میں اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. دیکھیے مرد بھی انسان ہوتے ہیں اور ان کی بھی کچھ ایموشنز ہوتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں جس وقت ہم کسی رو میں بہہ پڑتے ہیں نا تو دوسرے کے ایموشنز کو نہیں سمجھتے. غلطی ہو سکتی ہے، مرد بھی غلطی کرتے ہیں، عورتیں بھی غلطی کرتی ہیں، لیکن چیزوں کو اگر آپ ان کی جگہ پہ توازن میں رکھیں گے تو معاملے سدھر سکتے ہیں. تو یہ بات بالکل ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ عورت آپ کی کوئی سیکشول سلیو نہیں ہے، آپ اس کو کہیں سے خرید کے نہیں لائے. وہ ایک انسان ہے، جیتی جاگتی انسان، ارادہ شعور رکھتی ہے اور اس کی ایک شخصیت ہے. ہر شخصیت کے ساتھ معاملہ طریقے کے ساتھ کیا جاتا ہے، مشاورت کے ساتھ کیا جاتا ہے، آمادگی کے ساتھ کیا جاتا ہے. جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں وہ اس کے حق کو تلف کرتے ہیں، اور ریاست کو یہ حق ہے کہ وہ اس باب میں قانون سازی کرے. جو خواتین اس طریقے کے ظلم کا شکار ہوتی ہیں وہ ریاست کے پاس آئیں،
اپنا مقدمہ درج کروائیں. عدالت ایسے مردوں کو جیل میں بھی بھیج سکتی ہے, ان کو سزا بھی دے سکتی ہے, اور ان کے نکاح کو بھی فسخ کر سکتی ہے. یہ بالکل غیر اخلاقی, غیر انسانی فعل ہے. اگر کوئی شخص اس کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ میں تو جی کسی کو خرید کے لے آیا اور یہ تو ملک بزا کے میں نے پیسے دے دیے اور اب میری یہ ملکیت ہے, کھیتی ہے, جہاں سے جاؤں جو کچھ کروں, بیوقوفی میں مبنی بات ہے. ہمارے پیغمبروں کا اسوہ ہمارے لیے رہنمائی دیتا ہے. کسی ایک جگہ بھی ہمیں کبھی یہ شائبہ بھی نہیں پیدا ہونے دیا ہماری تہذیبی روایت میں کہ اس طرح کا گھنونا کام آپ کریں گے. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو اس طرح کی کوئی تعویلات کرتے ہیں. اگر کنیز ہو آپ کی تو پھر آپ کر سکتے ہیں. کنیز آپ بنا ہی نہیں سکتے. دین اسلام نے پابندی لگا دی ہے اس کے اوپر. جس وقت اسلام آیا اس وقت میں پابندی لگی نا, جب اسلام آیا اس وقت تو اجازت تھی. اجازت نہیں تھی. اسلام نے کبھی اس کی اجازت نہیں دی. معاشرہ وہ کام کر رہا تھا. اسلام نے تدریج سے خاتمہ کیا. دو چیزوں میں بڑا فرق ہے. ایک چیز یہ ہے کہ اسلام آئے اور آنے کے بعد کہے یہ کام ہو رہا ہے, میں اس کی اجازت دیتا ہوں, تم جا کر یہ کام کرو. اس سے بالکل غلط تصویر پیدا ہوتی ہے. اسلام کا یہ موضوع نہیں تھا, نہ اسلام نے کبھی انیشیٹ کیا. سلیوری دنیا کی ہسٹری میں چلی آ رہی تھی ہمیشہ سے. مسلمان بھی کر رہے تھے, غیر مسلم بھی کر رہے تھے, عرب بھی کر رہے تھے, جوہلا بھی کر رہے تھے, سب کر رہے تھے. سلیوری دنیا کا نام تھا. اور اسلام کی کیا بات کرتے ہو بھیا, میں امریکہ سے آیا ہوں. 1980 تک ٹیکسس کے کھیتوں میں وہ کالے موجود تھے, بلیکس, جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم آزاد ہو گئے. سلیوری دنیا کا مسئلہ تھی. اسلام نے کبھی اس کی نہ اجازت دی, نہ کبھی اس کی ترغیب دی. پہلے دن آنے کے بعد پہلا مارکا ہوا تو قرآن نے کہا آج کے بعد روئے زمین پر بنتے کہتے تھے سلیوز, جنگوں میں قیدی بن کے آتے تھے نا, وہی سلیوز بنتے تھے. ایک شخص ایسا نہیں ہو سکتا جس کو تم نے سلیو بنانا ہے. اور اس وقت قرآن نے بتا دیا ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دینا ہے یا ان کو عنایت کے طور پہ چھوڑ دینا ہے, کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی. تو آنے کا رستہ تو بند ہو گیا. اب جو موجود تھے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ان کو ایک دن میں اگر آپ آزادی کی اجازت دے دیتے ہیں تو دین نے جو حکمت اختیار کی, تدبیر اختیار کی, اس سے یہ ہمیں بصیرت ملتی ہے کہ جو سوشل پرابلمز ہوتے ہیں ان میں ہمیشہ طریقے سے کام کیا جاتا ہے. جارج واشنگٹن نے ایک پیغام سے آزادی دے دی سلیوز کو, 200 سال تک امریکہ میں سلیوز آزاد نہیں ہو سکے. اور جنگیں ہوئی اس کے بعد پوری کی پوری فیڈریشن اور ان کے درمیان, کیونکہ سوشل پرابلم تھا. سوشل پرابلم کو تدریج سے دین نے حل کرنا چاہا. اس کے پورے پروٹوکولز دیے, پیرامیٹرز دیے, نیکیوں کے کفارے کو اس کے ساتھ جوڑ دیا. ان کو آزاد کرو, ان کو یہ بتا دیا ان سے بچہ ہوگا, خود بخود آزاد ہو جائیں گی. پھر یہ بتا دیا کہ ان کو ان کے پیروں پر کھڑا کرو. ان میں بوڑھی خواتین تھیں بھائی. ہم سمجھتے ہیں ساری کی ساری کنیزیں جو ہیں وہ حرم سلطان کی طرح وہاں پہ عرب میں بیٹھی ہوئی تھیں. بوڑھی خواتین آپ کے گھروں پہ بیٹھی ہوئی ہیں, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ان 1 لاکھ لوگوں کو اٹھا کر باہر پھینک دو. کھائیں گے کہاں سے؟ مزری ہو جاتی ہے اگر دین اسلام یہ کہتا کہ آج سے ان سب کو آزاد کر دو. زندہ نہیں رہ سکتے تھے, اکانومی ان کے اوپر کھڑی ہوئی تھی. تو دین نے تدریج کا طریقہ اختیار کیا, اور آخر میں فرمایا کہ جب یہ اس قابل ہو جائیں کہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکتے ہیں, ان سے مکاتبت کرو. قرآن نے بتایا لکھ لو کہ تم جاؤ سوسائٹی میں اپنے آپ کو پروف کرو. اگر آپ ان کو چھوڑ دیں, ابھی تو میرا ہاتھ ہے اس سلیو کے سر پہ, کل وہ بھوکا مرے گا, میری سوسائٹی میں ریپ کرے گا, میری سوسائٹی میں وہ لوگوں کو سلیو بنائے گا اپنے سروائیول کے لیے. تو دین نے حکمت, تدبیر, تدریج کے ذریعے سلیوری کے خاتمے کی ہدایت دی. اس ہدایت پہ انسان نے عمل کرنا تھا, انسان نے عمل نہیں کیا, مسلمانوں نے عمل نہیں کیا. تو اس میں دین کا کوئی لیڈرز بھی تو شامل ہیں جن کو ہمیں کہا جاتا ہے فالو کرو, ان میں بھی ہمیں روایت ملتی ہے کانکیبائنز کی. ہاں, تو انہوں نے نہیں فالو کیا نا, اس کو کرنا چاہیے تھا ان کو. دین کی ہدایت انہوں نے تو جمہوریت کو بھی نہیں فالو کیا. وہی لیڈر ہیں جنہوں نے دین نے کہا تھا امرهم شورى بینہم کرنا ہے, انہوں نے تو ڈائنیسٹی پالیٹکس کو لے آئے, اور انہوں نے تو ملوکیت کی بنیاد رکھی, تو نہیں فالو کیا. تو میرے لیے حجت روئے زمین پر کوئی لیڈر نہیں ہے, کوئی مسلمانوں کی جماعت نہیں ہے, قرآن ہے. قرآن کے اوپر کوئی اعتراض مجھے کر کے دکھائے کہ اس نے غیر اخلاقی فعل کی تصویب کی, نہیں کی, پہلے دن بند کر دیا. اور قرآن نے اس غیر اخلاقی فعل جو کہ سماجی مسئلہ تھا, اس سے ایک اور ہدایت ملتی ہے ہمیں. اور ان لوگوں کے بارے میں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ جب سماجی ایول پرابلم کو بن جائے, تدریج کے ساتھ معاملہ کرنا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ میں پوڈ کاسٹ کروں گا اور اٹھ کے چلا جاؤں گا اور اس کے بعد سب لوگ آگے کہیں گے جی ہم سے غلطی ہو گئی. طریقے کے ساتھ, لیکن ریئلائزیشن ہونی چاہیے. قرآن نے ریئلائزیشن کروائی. کیا فرمایا سیدنا عمر نے کہ جن لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا ہے, تم ان کو اپنا غلام کیسے بنا سکتے ہو؟ تو اس جگہ پر کھڑے ہو کے ریئلائزیشن لائیں. پھر تدریج ہے, اس تدریج میں ہو سکتا ہے 20 سال لگے, 30 سال لگے, ہو سکتا ہے 1300 سال لگے, اور لگ گئے 1300 سال. ان 1300 سال میں 1960 تک مکے کی گلیوں میں سلیوز بکتے تھے اور دنیا میں بکتے تھے. تو اسلام نے رستہ بتایا خاتمے کا, حکمت تدریج سے بتایا, اور بتایا سماجی معاملات میں کبھی بیوقوفی کے اس طرح کے فیصلے نہیں دینے چاہیے کہ آج آؤٹ لا قرار دے دیا. آپ
دیکھیے آج علماء کیا کہتے ہیں بینکنگ سسٹم کے بارے میں، جی سود ہے، اس کو آؤٹ لا قرار دیں. آپ ذرا سوچیں کہ اگلے دن ہی ملک کہاں کھڑا ہوگا اگر اس کو آؤٹ لا. اگر کوئی چیز غلط بھی ہے اس کو بھی تدریج سے ٹھیک کرنا ہوتا ہے اگر وہ سماجی مسئلہ ہوتا ہے، اور ہمارا عمل اس کا تضاد دکھا رہا ہوتا ہے. جو لوگ اس وقت بینکنگ کے سسٹم کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ آؤٹ لا قرار دے دیں، اور اسلامک بینکنگ اور باقی چیزوں کے متبادلی پیش کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی بھی نفی کر رہے ہوتے ہیں، ان کی کتابوں میں بینک اکاؤنٹ نمبر لکھا ہوتا ہے کہ کتاب میں معاونت کے لیے ہمیں چندہ یہاں پڑھ دیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سماجی معاملات میں مذہب کے فنومنن کو سمجھنا چاہیے. اس میں کیونکہ یہی ریلیٹڈ ڈسکشنز ہو رہے ہیں، سورہ نساء آیت 34 میں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کون سی آیت ہے بھیا؟ کہ میں مار ڈاکٹر ذاکر سکتے نائک کی طرح ہیں چیپٹر نمبر یہ فلاں نمبر یہ نہیں کرتا کہ مرد مار سکتا ہے اپنی بیوی کو. اس پہ تو پاکستان میں بڑا ڈسکشن ہوا کہ بھائی کتنا مار سکتا ہے، نشان نہ پڑے، ہڈی نہ ٹوٹے، کیا ہو. آپ کی رائے کیا ہے؟ میں نے ویسے بڑی تفصیل سے 2-4 جگہوں پہ رائے بیان بھی کی ہے، ہماری کتابوں تفسیر میں بھی لکھی ہوئی ہے. گلا بھی بہت خشک ہو چکا ہے، خلاصہ بتا دیتا ہوں، رمضان بھی چل رہا ہے لیکن ایک خلاصہ چھوٹا سا بتا دیتا ہوں کہ اگر ریاست چاہے تو اس اختیار کے اوپر خاتمہ کر سکتی ہے. ریاست کو یہ حق ہے. اللہ تعالیٰ نے اپیل کی ہے، کہیں مارنے کا نہیں کہا. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں خاندان کا ادارہ بچ جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اپنی خلقت کی اسکیم کا آغاز کرتے ہیں خاندان کے ادارے سے بچے کو پیدا کر کے، اور وہ اس کو ٹوٹنے دینا نہیں چاہتے. اس میں اگر کوئی نیوسنس اور بغاوت پہ اتر آتا ہے، اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑا جرم ہے. اسٹیٹ میں کرتے ہیں تو جرم ہے، خاندان میں کرتے ہیں تو جرم ہے. عورت نشوز کرتی ہے، نشوز کا مطلب نمک مرچیں کم ڈالنا نہیں ہے، نشوز کا مطلب شوہر کی اجازت کے بغیر سسرال جانا نہیں ہے. نشوز اس کا مطلب نہیں ہوتا. نشوز یہ ہوتا ہے کہ شوہر کو شوہر ماننے سے انکار کر دو. جیسے میں اسٹیٹ کو اسٹیٹ ماننے سے انکار کر دوں تو اللہ کی پھر ایک طریقے سے عتاب ہے یہ. اور شوہر کو کہا ہے کہ بھائی پہلے نصیحت کرو، اگر گھر بچ سکتا ہے بچا لو، نہیں تو کمروں میں الگ بھیج دو ان کو. کچھ ریئلائزیشن آ جائے خاندان ٹوٹنے پہ جا رہا ہے، یہ بھی نہیں ہوتا. اور اس پاگل پنے پہ کوئی خاتون اتر آئی ہے اور اس موقع پہ کوئی پنچ کرنا پڑتا ہے. گھر باہر سے بھاگ رہی ہے، باہر نکل کے. لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، جو لوگ ان سچویشن سے گزرے ہیں ان سے پوچھیے. دیہاتوں میں جائیے، آج کل تو بڑی مہذب خواتین ہو گئی ہیں، محلوں کو جمع کر لیتی ہیں، بال بکھرا لیتی ہیں، عزت کا جنازہ نکال دیتی ہیں. اس موقع پہ کوئی زبردستی پکڑ کے بٹھانا ہو، کچھ ہاتھ کان گرم کرنے ہوں تو یہ کام بھی کر سکتے ہو. اس سے بھی خاندان بچا سکتے ہو تو بچا لو. کوئی ہدایت نہیں دی. کوئی شخص کہتا ہے مجھے عمل نہیں کرنا، کوئی دین کا تقاضا نہیں ہے. اپیل ہے ایک طرح کی. اس سے آگے بڑھ کے دنیا میں ڈومیسٹک وائلنس سوشل ایول ہے، پاور کے مس یوز سے پیدا ہوتا ہے. جو لوگ دین کو نہیں مانتے وہ بھی عورتوں کو مارتے ہیں. بھائی میں امریکہ میں رہتا ہوں، گوگل کر کے دیکھ لیں وہاں پر ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز کیا ہوتے ہیں. کوئی کسی نے سورہ نساء 33 نہیں پڑھی ہوئی، کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جب یہ کام ہوتا ہے تو اسٹیٹ کا اختیار ہے. اسٹیٹ کسی کی حق تلفی کے اوپر، جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کے اوپر قانون سازی کر سکتی ہے. گاندھی صاحب نے برسوں پہلے لکھا ہے، ریاست یہ کہہ دے کہ جس وقت عورت نیوسنس پہ اترتی ہے شوہر جا کے شکایت کرے گا اور اسٹیٹ اس سے نپٹے گی. لوگ عام طور پہ کہتے ہیں اگر شوہر نیوسنس کرے تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر میری ماں بدتمیزی کریں تو میں ان کا کان نہیں کھینچتا. میں شوہر کے ابا کو بتاؤں گی، میں اپنی اماں کو بتاؤں گی، میں سوسائٹی کو بتاؤں گی، میں جج کو بتاؤں گی، لیکن حفظ مراتب چینج نہیں ہو سکتا. روزے میں آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا، گلا بھی میرے خیال سے جواب دینے والا ہے. لوگوں کے 300 سوال تھے تو میں آپ سے زوم پہ پھر وقت لوں گا کہ وہ سارے جو لوگوں نے سوال بھیجے ہیں وہ ہم ایک دفعہ ایڈریس کر سکیں. اینڈ ہوپ فلی اگر آپ کو پہلے بھی میں نے ایک دفعہ میسیج کیا تھا اگر گاندھی صاحب بھی آ سکے پوڈ کاسٹ پہ بہت زبردست ہو جائے گا. ایک سوال کیونکہ پوڈ کاسٹ پہ ریسنٹلی ڈسکس ہو چکا ہے، اس پہ کافی وہ جس طرح ہم آف لائن بھی بات کر رہے تھے کہ کچھ چیزیں نا وہ یوٹیوب پہ پاپولرائز ہو جاتی ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو پاپولر ہو گئے ہیں تو وہ کچھ باتیں کر دیتے ہیں تصدیق کی بنا پہ نہیں، تعلیم کی بنا پر نہیں، لیکن لوگ ان کو مان لیتے ہیں. تو اس طرح بھی کسی نے کہا کہ جو لوگ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی عمر 9 سال تھی، وہ نبوت میں ہی نہیں، وہ نبوت سے انکار کر رہے ہیں. جب میں نے ان کو ایویڈنس بھی دکھایا وہ نہیں تھے راضی دیکھنے کے لیے، کیونکہ یہ رائے بہت زیادہ ہوتی ہے. اور مجھے پتہ ہے آپ کی اس پر بھی ویڈیوز ہیں، اس پر کافی وہ ہیں، لیکن میرے خیال سے یہ چیز ایک ایڈریس کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ بات وہی ہے پھر معاشرے میں عام ہو جاتی ہے کہ 6 سال کی بچی سے بھی شادی کرا دو، 3 سال کی بچی سے بھی شادی کرا دو. اس طرح ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں نے مذاق بھی کیے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اگر 16 سال کی نہیں مل رہی تو 4 سال کی 4 شادیاں کر لو. کیونکہ یہ رائے اتنی عام ہو گئی ہے کہ بچوں کی شادیاں کرا دو اور ایک واقعے کو استعمال کیا جاتا ہے. آپ کی وہ جو 3 ایگزامپلز ہیں حضرت ابو بکر والی، ان کی بہن والی، پلیز وہ بتا دیجئے. آئی نو روزہ بھی لگ رہا ہے بٹ یہ میرے خیال سے بہت ضروری بات ہے. کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ میں بتا دیتا ہوں. جی آپ نے آخری سوال چونکہ پوچھا ہے، تفصیلی مطالعہ لوگ کر سکتے ہیں. غام صاحب کے اس پہ آرٹیکلز بھی موجود ہیں، کتابیں بھی ہیں. مختصر خلاصہ بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کوئی حدیث نہیں ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر آ کے نہیں بتایا کہ آؤ مسلمانوں میں تمہیں بتاتا ہوں میری ایک بیوی ہیں عائشہ، ان کی عمر اتنی ہے. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، کسی دینی کتاب میں نہیں ہے. حدیث کی کتابوں کے اندر یہ تاریخی واقعہ نقل ہوا ہے خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت سے. تو پہلی بات تو یہ کوئی حدیث سے بحثی نہیں جس کے اوپر ہم کوئی کسی سے اختلاف کر رہے ہیں. یا اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا تھا کہ میں 6 سال کی بچی سے نکاح کروں گا اور آج ہم اس کا انکار کریں، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک ہسٹوریکل ایونٹ کے اوپر ڈیبیٹ ہے. ہسٹری کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہسٹری ہمیں خود کچھ ایسے دلائل دیتی ہے جس سے اس بات کی تصدیق نہیں ہوتی. مختصر سے 3 دلائل بتا دیتا ہوں. تو ہسٹری کچھ اور ایسے قرائن دیتی ہے جس سے اس بات کی نفی ہوتی ہے. پہلی چیز جو ہم نے بیان کی وہ یہ کہ کس موقع کے اوپر اللہ کے پیغمبر نے سیدہ عائشہ سے نکاح کا فیصلہ کیا ہے. ختیجہ رخصت ہوئی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور گھر پہ چھوٹی بچیاں موجود ہیں، ان کو سنبھالنے کے لیے کوئی چاہیے. خولہ ایک خاتون ہیں جو آئی ہیں اور آنے کے بعد پیشکش کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کنواری بھی ہے اور شادی شدہ بھی ہے. جو وہ پیشکش کر رہی ہیں آپ ان کے بارے میں باور کر سکتے ہیں کہ 6 سال کی بچیاں گھر پہ موجود ہیں، ان کو سنبھالنے کے لیے پیغمبر کو بیوی کی ضرورت ہے، اور وہ ایک ذکی فہیم دانہ خاتون آ کر بتا رہی ہے شادی شدہ بھی ہے اور 6 سال کی خاتون بھی ہے، میں اس کو لے آؤں تاکہ ساری بچیاں مل کے آپس میں رہ لیں. کوئی عقل مانتی ہے اس بات کو؟ اس کے بعد ہم نے بتایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی بہن ہے اسما، ان کا انتقال ہوا ہے 73 ہجری میں، اور ان کی عمر بتائی جاتی ہے کہ 100 سال عمر تھی ان کی. ٹھیک ہے، ہجرت کے وقت ان کی عمر تھی 27 سال، 10 سال چھوٹی ہیں سیدہ عائشہ ان سے. ہجرت کے بعد ان کی رخصتی کا معاملہ ہوا ہے. تو عقل کیا کہتی ہے کہ بڑی بہن 27 سال کی ہے، چھوٹی ہجرت کے وقت 17 سال کی ہے، اور نکاح ہجرت کے بھی 2 سال بعد 3 سال بعد اس دوران ہوا ہے، تو کیا عمر ہونی چاہیے ان کی؟ اس سے آگے بڑھ کے ہجرت اور نبوت سے بہت عرصہ پہلے بالکل ابتدا میں آپ کو علم ہوگا کہ حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی ہے. کچھ لوگ افریقہ گئے ہیں، سیدنا ابوبکر بھی ان میں جانے والوں میں سے، ابتدا کرنے والوں میں سے ہیں. اس سے پہلے وہ اس گھر میں گئے ہیں بات کرنے کے لیے جن سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ طے ہوا تھا. تو اگر شادی 6 سال کی عمر میں ہوئی ہے تو مثلاً حبشہ کا تو واقعہ اس سے کئی سال پہلے کا ہے، تو کیا مطلب اس وقت وہ 1 سال کی تھی کہ جس وقت نکاح کا معاملہ ہو رہا ہے؟ تو بیوقوفی میں مبنی باتیں ہیں. اس کی بھی خود علماء نے توجیہ کر کے بتا دی ہے کہ عربی میں جب یہ 6 کا عدد بولا جاتا ہے یا 9 کا بولا جاتا ہے تو مراد اس سے 19 ہوتی ہے. ہم 9ویں کا چاند کہہ دیتے ہیں، 19ویں کا چاند ہوتا ہے. زبان کی کچھ اسالیب ہیں، ان کو پڑھو، دین کا علمی شعوری مطالعہ کرو، تاریخی اختلافات کو تاریخی اختلافات کی جگہ پر رکھو، ان کی بنیاد پر عقیدے اپنا کر دوسروں کی تکفیر مت کرو، علم کا رویہ اپناؤ. یہ نہیں اپناؤ گے تو ہماری نسلیں ہمارے دامن سے اس اسلام کو چھین کر گلی بازاروں میں رسوا کریں گی. سر اللہ آپ کو خوش رکھے جو آپ کام کر رہے ہیں، اینڈ جو دیکھنے والے ہیں اگر اختلاف بھی کرتے ہیں یا کسی اور کی رائے پر آپ پر یا گاندھی صاحب پر ایک رائے بنائی ہوئی، خود جا کر سن لیں، خود جا کر دیکھ لیں جو بات کی جا رہی ہے. اچھی بات وہ ہوتی ہے جو تحقیق کی بنا پر ہو یا سورس دی جا رہی ہو، آپ جا کے سورس چیک کر لیں، پتہ چل جاتا ہے کہ جو انسان بات کر رہا ہے وہ خود انوینٹ کر رہا ہے یا کسی علمی ٹریڈیشن کا حصہ ہے اس کا. سر تو تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں وقت دیا. انشاءاللہ آپ سے پھر وقت ہم ضرور لیں گے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جن جن لوگوں نے سوال بھیجیں وہ اس وقت مجھے برا بھلا کہہ رہے ہوں گے. بٹ تھینک یو سو مچ. آپ کا شکریہ جی. میں نے طالب علم کی حیثیت سے اپنی آراء رکھی ہیں، میں اس کے لیے بالکل تیار ہوں. جو لوگ سن رہے ہیں اگر وہ کسی معاملے میں اختلاف کرتے ہیں مجھ پہ میری غلطی واضح کریں، اور میں تلاش حق کی جستجو کا مسافر ہوں، کسی فرقے کا مقلد نہیں ہوں، نہ غامدی صاحب کا مقلد ہوں، نہ کسی اور امام کا مقلد ہوں. طالب علم ہوں اور طالب علم کی حیثیت سے حقائق کو جاننا چاہتا ہوں، اور ہمیشہ ریویو کے لیے تیار رہتا ہوں. جن چیزوں سے آپ کا اختلاف ہے سننے والوں کا، وہ مجھ تک اپنی دلائل پہنچائیں، انشاءاللہ میں ان سے رجوع کروں گا. سر جاتے جاتے سر یس نو میں بھی شاید جواب دے دیں. انجینئر صاحب بھی جب آئے تھے پوڈ کاسٹ پہ انہوں نے کہا کہ عورت کا جو حجاب ہے اٹس سملر ٹو مرد کا داڑھی. اینڈ بہت لوگوں نے پوچھا گاندھی صاحب کی داڑھی پہ جو رہا ہے وہ پوچھیں، وہ گاندھی صاحب بہت زیادہ ڈیٹیل میں بتا چکے ہیں، جا کر دیکھ لیں. تو گاندھی صاحب جب کہتے ہیں کہ جو حجاب کا حکم آیا تھا، جی کلچرلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہتر چیز ہے، آپ بھی کہتے ہیں چادر رکھیں بہتر چیز ہے، اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، کوئی اس کو برا نہیں کہہ رہا. لیکن وہ جو حکم آیا تھا وہ اسپیسیفکلی کیونکہ مدینہ میں مسجد نبوی میں مرد بھی آتے تھے، تو جو وائفز آف دا پروفٹ ہیں ان کے لیے آیا تھا. اٹس ناٹ ایپلیکیبل ٹو ایوری وومن اینڈ پیپل ہو میک دیٹ آرگیومنٹ کہ بھائی ان کو ہی فالو کریں گے نا، ان پہ آیا ہے تو سب عورتوں کو کرنا چاہیے. تو وہ کر لیں، اچھی بات ہے، کوئی یہ نہیں کہہ رہا برا ہے. لیکن یہ کہنا کہ اللہ نے فرض بنایا ہوا ہے برقع ہر عورت پہ، یہ بات غلط ہے. کیا میں صحیح بیان کر رہا ہوں؟ ہاں، ان کو تو اور بھی بہت ساری باتیں کہی ہوئی تھی، پھر ان کو بھی فالو کریں. ان کو قرآن نے کہا وقرن فی بیوتکن، گھروں میں بیٹھ کے رہو.
باہر نہیں نکل سکتی. ان کو تو یہ بھی کہا ہوا ہے کہ پیغمبر کی رخصتی کے بعد کسی سے نکاح نہیں کر سکتی. ان کو تو اختیار بھی دیا ہوا ہے کہ رہنا ہے تو رہو، جانا ہے تو چلی جاؤ. سارے پیغامات، سارے کام کریں جو پیغمبر کی اہلیہ و ازواج مطہرات کو دیے گئے تھے. قرآن بتاتا ہے، قرآن کو جب آپ پڑھتے ہیں، قرآن کوئی چیزتان نہیں ہے کہ میں اپنا ایک نقطہ نظر لا کے اس کے اوپر تھوپ دوں گا. قرآن نے جہاں پر مرد و زن کے اختلاط کی آداب بتائے ہیں، 3 باتیں کہی ہیں. مردوں کو بھی کہی ہیں، عورتوں کو بھی کہی ہیں. ان میں سے ایک زائد بات ہے جو عورتوں کو کہی گئی ہے. نگاہ کی حفاظت آپ نے بھی کرنی ہے، مردوں نے بھی عورتوں نے بھی. شرمگاہوں کی حفاظت آپ نے بھی کرنی ہے، مردوں نے بھی عورتوں نے بھی. اس کے بعد زینت کی جو مواقع ہیں، ظاہری بات ہے عورتیں کرتی ہیں، زیور پہنتی ہیں. تو اگر جہاں وہ زیور پہن رہی ہیں، سینے کا زیور ہے، اس کو آپ نے ظاہر نہیں کرنا. یہ دین کی ہدایت ہے اختلاط و مرد و زن کی. سورہ نور کے اندر بیان ہو گئی ہے، کہا ہے سورۃ انزلناہا و فرضناہا، بات 2-2-4 کی طرح ہے. سب کچھ وہاں پر زیر بحث ہی وہاں پر یہی ہے. آگے ایک آتی ہے سورہ احزاب، اس کے اندر کچھ اور زیر بحث ہے. بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت پرسیکیوشن ہو رہی ہے، منافقین تمہارے ساتھ یہ کر رہے ہیں اور واقعات ہو چکے ہیں. تو کہا گیا کہ یہ کام کر لو. جلباب کی ایک تعبیر آتی ہے تاکہ یہ لوگ یہ عذر نہ لائیں تو ہم نے تو لانڈی سمجھ کے ان کے اوپر ہاتھ رکھ لیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ان یعرفن ولا یؤذین، کہ یہ تمہیں پہچان لیں اور اذیت نہ دیں. تو بھائی اگر اذیت نہ دیں، کوئی علت کنڈیشن قرآن نے بیان کی ہے تو کوئی عقل کہتی ہے نا، کوئی وجہ ہوگی. باقی جو عورت حجاب کرنا چاہتی ہے شوق سے کرے، کس نے روکا ہے؟ کوئی خلاف اسلام بات تھوڑی ہے. فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے. آپ منہ چھپائیں، حجاب سے مراد وہ پردہ جو ہمارے شرعی پردہ ہوتا ہے، اس میں آپ چہرے کو چھپا لیتے ہیں. کرنا چاہتی ہیں ضرور کریں، لیکن جب آپ ہمارے پاس آ کے کہتے ہیں کہ دوسری عورتوں کو بھی کہیں فرض ہے، تو فرض کی دلیل قرآن سے دینی ہوتی ہے، اور جس چیز کو آپ دلیل بنا رہے ہیں وہ دلیل وہاں پہ نہیں بنتی. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ تھینک یو فار لسننگ. ٹھیک ہے، خدا حافظ.